21 کروڑ کی آبادی میں زکوٰۃ مستحق کم سے کم 10 کروڑ لوگ ہمارے ملک میں. اللہ کی طرف سے ایک فطرت میرے اندر ہے, ایک درد میرے اندر ہے, وہ یہ کہ مجھ سے غریبی دیکھی نہیں جاتی. تو جب بھی میں غریبوں کو دیکھتا ہوں یا غریبی پہ میری نظر پڑتی ہے تو میری آج بھی آنکھیں بھر آتی ہیں. ایسی ایک نسل تیار کرنی ہوگی جن کا مشن لائف میں یہ ہو کہ کس طرح اس ملک سے, اس کمیونٹی سے غربت کو مٹا سکے انشاءاللہ. کہ جس طرح سے اس ملک میں زکوٰۃ نکالا جا رہا ہے, ٹرسٹ می آن دیٹ, اس طرح سے اگر زکوٰۃ نکالتے رہے ہم تو اس ملک سے غریبی کبھی دور نہیں ہو سکتی. اس ملک کے مسلمان غریب ہمیشہ رہیں گے اگلے 1000 سال تک. اور جب لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو 2 پرسپیکٹیو میں اس میں دیکھتا ہوں. ایک یہ کہ جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, جو مجھے چور کہہ رہے ہیں, مجھ سے بہت دور بیٹھے ہیں, وہ مجھے نہیں جانتے. اگر جانتے تو مجھے چور نہ بولتے. اور ایک بچہ گریجویٹ ہو گیا, اسے غسل کے فرائض نہیں پتا. جسے غسل کے فرائض نہیں پتا, کیا وہ پاک ہو رہا ہے؟ بچہ کلاس 8 میں آیا, 9 میں آیا اور کہا تم دین بھی سیکھو, دنیا بھی سیکھو. بچہ کنفیوز, اتنا پریشر ہے, نیٹ ہے, JEE ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, لیبز ہیں, اس سے کہہ رہے حفظ کرو. تو اسکول ایک ایسا وقت ہے جو بچوں کے وقت کو برباد کر رہا ہے. کہ بچہ صبح کیمسٹری پڑھ رہا ہے, وہی کیمسٹری بچہ شام میں پڑھ رہا ہے ٹیوشن میں. یعنی صبح اٹینڈنس لگا رہا ہے کلاس میں اور شام میں اصل پڑھائی کر رہا ہے. تو نوجوانوں کے لیے میسج ہے, چینلائز یور انرجی. آپ کے پاس 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے ہی ٹائم ہے, ٹائم اینڈ انرجی, چینلائز دیم. کسی نے میری ماں کو گالی دے دیا تو پہلی تکلیف ہوگی, پھر غصہ آئے گا اور پھر رسپونڈ کروں گا, ہاؤ ڈیئر یو. ابھی بتاتا ہوں, ہے کہ نہیں, وہ تکلیف کہاں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں سے 1000 گنا زیادہ محبت میں رسول اللہ سے کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب ان کی شان میں گستاخی ہو تو صرف غصہ, صرف ریاکشن, تکلیف کہاں ہے آپ کی؟ اور تکلیف ہے تو تکلیف 300 نظر نہیں آئے, عمل میں نظر نہیں آئے, عمل میں نظر آنی چاہیے. 1 سال پہلے میں کھڑا ہوں خالی زمین کے سامنے, 1 سال کے بعد ایک ورلڈ کلاس اسکول سامنے کھڑا ہے. that's the adrenaline rush that you have. That's the rush that you want. That's the kick that you want. صحیح ہے, Right? and that's the legacy that you will leave behind inshallah. I think by far this is the longest podcast I have done. ماشاءاللہ. تو کئی ساری چیزیں آپ کو کاٹنی پڑیں گی, ورنہ 2-3 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ نہ ہو جائے, مجھے ڈر ہے. جے ہند ساتھیو, ویلکم ٹو دی HRS شو. آج ہمارے اس خاص ایپیسوڈ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جن کو آپ تمام ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک انڈیا کی سینسیشن کے طور پہ جانتے ہیں, جن کو پچھلے 3-4 سالوں میں خاص طور پہ میڈیا نے بہت اچھا کوریج دیا ہے. اس بات کے لیے نہیں کہ وہ بزنس میں بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں یا دوسرے اعتبار سے کچھ کام کر رہے ہیں, بلکہ اس اعتبار سے کہ بہت کم ایج میں ہی بیکیم اے سوشل ریفارمر. ہماری سوسائٹی, اسپیشلی ہماری کمیونٹی کے لیے ہی اسٹوڈ ٹال ایز اے سوشل ریفارمر, این ایجوکیشنسٹ, اے سوشلسٹ, این ایکٹیوسٹ, مسٹر ولی رحمانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام حبیب صاحب. بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے دی HRS شو میں, اور قبول کرنے کے لیے اس دعوت کو بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بابا, شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکوں. ماشاءاللہ, بارک اللہ. ایک چیز میں آپ کے سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کے کافی سارے پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز بھی میں نے دیکھے کہ ہم تمام جو ہے آپ کو ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ وہاں سے ہم آپ کی جرنی کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ انٹرسٹنگ مجھے محسوس ہوا کہ جو ہماری آڈینس ہے اور ہماری دیش کی جنتا ہے وہ ولی رحمانی کو وہاں سے جانے جہاں سے آپ کی جرنی شروع ہوئی ہے. آپ کے والد صاحب رکشہ پولر, رائٹ, جو بہت کم ویجز پہ کام کرنے والے ایک انسان تھے. سو ٹیل اس اباؤٹ یور جرنی, یور اسٹوری, یور لیگیسی, ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. تو ہم آپ کے بچپن سے آپ کا سفر جو ہے وہ سننا اور سنانا چاہتے ہیں. میرے بچپن سے سفر جو ہے دراصل وہ تو بہت اچھا رہا. میری پیدائش میرے والد صاحب کی اسٹرگل والی لائف رہی ہے, اور اسٹرگل والی لائف رہی ہے ان اے فائنینشیل اسٹرگل, وہ میری پیدائش سے پہلے کی ہے, یا میری پیدائش کے 1 سال 2 سال تک کی رہی ہوگی غالباً, جہاں تک مجھے خیال ہے. بٹ جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں, I have got a good life, alhamdulillah rabbil alamin. I was sent to the best of schools. I was given the best food to eat, the best clothes to wear. Your father made sure that you receive everything in best form. He made sure that I had a silver spoon for myself, alhamdulillah. But that did not change me also, alhamdulillah. جی. جب کام کی ضرورت پڑی تو میں خود گراؤنڈ پہ اترا اور سلمس میں وقت بتایا, دن بتائے, مہینے بتائے, راتیں بتائی, اور الحمدللہ میرے جو دوست ہیں, میرے اکثر دوست جو ہیں وہ غریب ہیں ماشاءاللہ. اور I'm somebody who don't gel up very well with people who have lots of money. یہ الحمدللہ احترام ہے, عزت ہے, محبت ہے, اور دوستی is difficult for me to
be friends with people who have a lot of money. جی So, although I come from a family, my father is a businessman now, but he was not a businessman earlier. Before my birth, my father, I was mentioning to you before this podcast also, جی and you said کہ آپ mention کیجئے اس podcast میں بھی. جی So, میرے والد صاحب بہار سے ان کا تعلق ہے, اور وہ جس طرح کے بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بھاگ کر کلکتہ پہنچے وہ کام ڈھونڈتے ہوئے, جو پہلا کام ان کو ملا وہ یہ تھا کہ بچر ہاؤسز سے جہاں پہ را لیدر جہاں سے را لیدر جہاں سے وہ کلیکٹ کرتے ہیں, بچر ہاؤسز سے, یعنی جہاں سے آپ میٹ خریدتے ہیں, گوشت خریدتے ہیں, ان دکانوں سے لیدر کلیکٹ کر کے وہ رکشہ وین پہ ڈال کر فزیکل لیبر کر کے اس جگہ سے لے کر لیدر فیکٹریز تک پہنچاتے تھے وہ, جس کی ڈسٹینس غالباً آئی تھنک 7-8 کلومیٹرز تھی, یعنی بچر ہاؤسز سے لے کر فیکٹریز تک. تو وہ پہلا کام تھا والد صاحب کا. دیٹ از ہاؤ ہی گاٹ انٹری ٹو لیدر فیکٹریز, ٹینریز. Then he went to leather tanneries, اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے اسکلز سیکھے, and today he has 2 tanneries for himself. I was fortunate enough to be sent to the best schools in this country, to the best colleges, fortunate enough to get the best facilities, alhamdulillahi rabbil alameen, alhamdulillah. So things were not very difficult for me, things were easy for me till the time I took up a cause. تو پھر یہ جو ایٹ واٹ ایج یو ٹک اپ اے کاز, اور ہو انسپائرڈ یو, ہاؤ واز یور جرنی فرام دیٹ پوائنٹ آف لائک جہاں سے بچپن, کھیل کود, دوست احباب یہ سب تو ہوتے ہیں, اب ایک پیریڈ آیا ہوگا جہاں پہ فکر شروع ہوئی ہوگی کہ مجھے کچھ کرنا ہے, اب میرے اطراف میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ وہ کون سا پیریڈ تھا, واٹ کلاس میں؟ I'm glad that you asked the right question. A lot of people ask me this question کہ what motivated you, جی کیا موٹیویشن تھی آپ کی. سو یو یوز دا رائٹ ورڈ, واٹ انسپائرڈ یو. یو سیڈ ہو انسپائرڈ یو. آئی ووڈ رادر سے واٹ انسپائرڈ می. تھینک یو. سو فار دا فرسٹ ٹائم somebody has asked me this right question. الحمدللہ. سو اگر آپ پہلے کی انٹرویوز دیکھیں گے تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں واٹ موٹیویٹیڈ یو, تو میں کہتا ہوں nothing motivated me, rather something inspired me. جی پہلا تو یہ کہ my father himself inspired me, because he came from a background جہاں پر انہوں نے غربت کو دیکھا ہے اور بہت قریبی سے دیکھا ہے, یعنی from being a rickshaw puller, from rag to riches is his story. تو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ اگر آم کا مہینہ آیا ہے, ہزاروں لوگوں کو آم بٹ رہا ہے. That stemmed out of my father's childhood memories, I believe, or his youth memories, کہ شاید ان کو آم کھانا ہوگا, ان کے پاس آم نہ رہا ہوگا. تو ایون ٹوڈے وہ آم کا وقت آیا تو ہزاروں لوگوں میں آم بٹ رہا ہے, اور لوگ غریبوں میں آم بٹ رہا ہے, لوگوں کے گھر گھر آم جا رہا ہے, جس محلے میں ہیں, جس سوسائٹی میں ہم ہیں, جس علاقے میں ہیں. لیچی کا وقت آیا تو ایک 500 اسکوائر فٹ کا کمرہ, پورا کمرہ زمین سے لے کر سیلنگ تک, 2 طرف دیواروں پوری لیچی سے بھری ہے. ہمارا بچپن کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کو وہ پہنچائیں جو شاید ان تک پہنچا. مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے ایسا اپنی زبان سے نہیں کہا ہے, آبزرویشن رہا میرا یہ, اور ایک احتراماً ان سے ایک عزت کا وہ ہے, تو کبھی سوال بھی نہیں پوچھ پاتا کہ کیوں. بس ان سے بتاتا ہوں کہ that I am not very happy with this model of charity that he does and that he used to do. Even he's changing now, he's understood کہ what charity, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. جی ضرور ضرور. تو my father inspired me. I think number one, seeing him being a philanthropist, I think 40% of his income even today goes to charity, my father's charity, 40% of his income. Okay. So it's a big thing, it's not an easy thing. جی. And والد صاحب نے 50 سے زائد مسجدیں بنائی ہیں اپنے خود سے, الحمدللہ, اور آئی تھنک اٹس دیر ان دا بلڈ. ماشاءاللہ. سو تو ایک تو یہ بات ہو گیا. دوسری یہ بات کہ اللہ کی طرف سے ایک فطرت میرے اندر ہے, ایک درد میرے اندر ہے, وہ یہ کہ مجھ سے غریبی دیکھی نہیں جاتی. The very sight of poverty is unbearable to me. That is how I say it. The very sight of poverty is unbearable to me. تو جب بھی میں غریبوں کو دیکھتا ہوں یا غریبی پہ میری نظر پڑتی ہے تو میری آج بھی آنکھیں بھر آتی ہیں. اگر میں دیکھوں کہ کوئی بچہ روڈ پہ بس بیٹھا ہے, یا کوئی غریب بے حال ہو کر روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے یا بھیک مانگ رہی ہے, یا میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک ماں اپنی غریب بچی کو لے کر بھیک مانگ رہی ہے, تو میری آنکھیں بھر آتی ہے. اور میرے پاس یوزلی میرے جیب میں پیسے نہیں رہتے, یوزلی آئی ڈونٹ کیری منی, آئی ڈونٹ کیری اے والیٹ آلسو فار مائی سیلف. ایسا نہیں کہ اکاؤنٹ میں پیسے ہوتا ہے, اکاؤنٹ میں بھی ویسے نہیں ہوتے. اف آئی شو یو مائی, ابھی اگر آپ کہیں گے تو لائیو آن دی پوڈ کاسٹ آئی کین شو یو واٹ مائی بینک بیلنسز. آپ دیکھ کے حیرت کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک ڈبل ڈیجٹ بھی ہوگا. آئی ڈاؤٹ کہ ڈبل ڈیجٹ بھی ہوگا میرا بینک بیلنس. آئی ڈاؤٹ, اینڈ واللہ آئی ایم سیئنگ اٹ لائک دیٹ, آئی ڈاؤٹ. تو
تو میرے پاس ہوتے نہیں یوزلی پیسے کہ میں کسی کی مدد کر دوں. یوزلی میں کام میں بزی ہوں. I don't like the concept of moving around with money in my pocket. That is how I have been. But that should change. That should change. And that has to change. And that will change inshallah in the future. Inshallah. یہ اچھی بات نہیں ہے, مطلب فطرتاً ایسا بتا رہا ہوں. سورہ اسراء کا ایک ریفرنس میں مجھے یاد آ رہا ہے آپ کی بات سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ گلے سے باندھ کے ہاتھ رکھو اور نہ یہ کہ تم پورا کھلا چھوڑ دو. بالکل We have to be no balance. بالکل have to balance. Absolutely. inshallah. جزاک اللہ خیر for your brotherly advice. الحمدللہ. تو وہ درد ایسا ہے کہ وہ جب آئی ایم ناٹ ان اے کیپیسٹی ٹو ہیلپ somebody who is in need of help, even if کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور ایک بھیک مانگنے کوئی میرے سامنے آیا ہے تو میری آنکھیں بھر آتی ہے اور میں ایسے اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں. اینڈ لک اپ, ایسا کہتا ہوں یا اللہ اتنے پیسے دے کہ میں سب کی مدد کر سکوں, اتنے پیسے دے کہ میں سب کی مدد کر سکوں. آئی وش آئی ہیڈ دا منی. اور پھر دیٹ از, یہ فطرتاً ایسا ہوں میں. تو آئی تھنک دس inspired me, and the pain that I had, immense pain that I had within me, inspired me to take up this cause. کہ مجھے دکھا that if you help a man, if you give a man a fish, you feed him for a day, you teach him how to fish, you feed him for lifetime. Education is that teaching how to fish. میں غریب کو کتنا پیسہ دے دوں, ہر سال امیروں کے گھر کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, لوگ زکوٰۃ دے کر جا رہے ہیں, اگلے سال پھر زکوٰۃ لینے آ رہے ہیں, اگلے سال پھر زکوٰۃ لینے آ رہے ہیں. غریب نسل در نسل زکوٰۃ لے رہا ہے, امیر نسل در نسل زکوٰۃ دے کر جنت کما رہا ہے. جی, امیر ہے, غریب ہے. جی. تو I wanted to change this. So I thought let me take up this cause کہ میں ایسے کچھ بچے تیار کر سکوں, ایسے کچھ لوگ تیار کر سکوں جو اس پہ کام کریں کہ کس طرح غربت کو مٹایا جا سکے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, کہ اللہ ہمیں کفر سے اور غربت سے بچا. تو جب کئی موقع پہ ایسا رسول اللہ نے پڑھا تو صحابہ نے پوچھا یا اللہ کفر اور غربت کا کیا تعلق ہے, ساتھ میں کیوں آ رہے ہیں؟ جی, کفر کا غربت سے, غریبی سے کیا تعلق ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غربت ایک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے, غربت ایک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. ہمارے ملک میں آپ آنکھ گھما کر دیکھیں, 21 کروڑ کی آبادی میں زکوٰۃ مستحق کم سے کم 10 کروڑ لوگ ہمارے ملک میں, 10 کروڑ لوگ زکوٰۃ مستحق ہیں. ٹرسٹ می آن دیٹ. بالکل زکوٰۃ مستحق لوگ ہیں. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کفر انسان کو, غربت انسان کو کفر تک لے جاتی, اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دیے دھرے بیٹھے ہیں. تو میرا مشن یہ ہے کہ کس طرح ایسے لیڈرز تیار ہو جائیں جو غریبی کو مٹا سکیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں غریبی مٹا سکتا ہوں, نہیں, ایک لمبا اٹس اے لانگ ٹرم پلان, ایک لمبا کام ہے. جی, اٹس اے لانگ روڈ ٹو واک آن. ایسی ایک نسل تیار کرنی ہوگی جن کا مشن لائف میں یہ ہو کہ کس طرح اس ملک سے, اس کمیونٹی سے غربت کو مٹا سکے انشاءاللہ. میرے استاد ہیں بابا نذر محمد خان صاحب, تو ویری ریسنٹلی آئی ہرڈ فرام ہم کہ وہ بتا رہے تھے ایک فیملی ہے جو زکوٰۃ لیے جا رہی ہے ہر سال, اور پھر بھی وہ غریب کی غریب ہی ہے. تو جب اس مدعے پہ آئے کہ کیا کیا جائے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہماری کمیونٹی میں اسپیشلی ایسے آرگنائزیشنز بننے ہیں, ایسی ٹیمز بننی چاہیے جو چھوٹے چھوٹے بزنسز کو اسٹیبلش کرنا اور پروموٹ کرنا سٹارٹ کریں. کہ کوئی حاجت مند ہے اس کو لیا جائے, پھر اسمال بزنسز اس کے اسٹیبلش کیے جائیں, تو اس طریقے سے زکوٰۃ کا استعمال کیا جائے. تو ایک فیملی کا اپلفمنٹ ہوگا تو جنریشن کا اپلفمنٹ ہو جائے گا. صحیح, نہیں بالکل صحیح بات. انفیکٹ میں اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میری زکوٰۃ پہ ایک پرسپیکٹیو ہے. اور میرا ماننا ہے کہ جس طرح سے اس ملک میں زکوٰۃ نکالا جا رہا ہے, ٹرسٹ می آن دیٹ, اس طرح سے اگر زکوٰۃ نکالتے رہے ہم تو اس ملک سے غریبی کبھی دور نہیں ہو سکتی. اس ملک کے مسلمان غریب ہمیشہ رہیں گے اگلے 1000 سال تک. میں کیوں کہہ رہا ہوں جی, اب آپ ایک بات سمجھیے کہ اس ملک میں کتنے لوگ زکوٰۃ نکالنے والے ہیں مسلمان, رفلی واٹ مسٹ بی دا فگر, give me a number. I have the rough understanding of the data. Okay, expecting what no calculation we have, say if we are 15% considering that as an 100%, so probably at least there should be 30% people who should be doing it. 1 کروڑ مسلمان زکوٰۃ نکال رہے ہیں, not more than that. 1%, 1 کروڑ مسلمان, بہت کم. 21 کروڑ مسلمان کا, 21 کروڑ مسلمان اس ملک میں ہیں. بہت کم ہو گیا یہ تو. ہاں, 1 کروڑ سے زیادہ نکال نہیں رہے زکوٰۃ, نہیں نکال سکتے. This is a statistic? Yes, statistics. There is no research data on it, پر اگر آپ نصاب کے حساب سے دیکھیں گے ایکسپیکٹیشن وہ ہے 1 کروڑ مسلمانوں سے زیادہ مسلمان زکوٰۃ نہیں نکال رہے. بہت ہاربل ہے یہ تو. مطلب وہ اس کگار پہ نہیں کہ زکوٰۃ نکال, صاحب نصاب نہیں ہے وہ. تو صاحب نصاب اس ملک میں صرف 1 کروڑ مسلمان ہیں.
اور آن این ایوریج اگر ہم نکالیں گے کہ 1 کروڑ مسلمان کتنا زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو ایوریج اماؤنٹ جو آئے گا وہ 1 لاکھ روپے. So no wonder our community is largely seen in ghettos and slums. Yes. ہے نا؟ یس تو یہ اس کا ریزن ہے کہ لارجلی جو ہے بلو پاورٹی لائن بلو پاورٹی لائن. بالکل اس کی میں اسی میں ریزن بھی دے رہی آپ کو ڈیٹا بھی دے رہا ہوں. اوکے. تو اگر 1 کروڑ مسلمان زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور 1 کروڑ ایوریج زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے تو ٹوٹل کتنا زکوٰۃ نکل رہا ہے؟ 1 لاکھ کروڑ. will not do anything. 1 لاکھ کروڑ. 1 لاکھ کروڑ. پر سننے میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ 1 لاکھ کروڑ زکوٰۃ نکل رہا ہے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. جی جی. 1 لاکھ کروڑ زکوٰۃ ہر سال نکلنے کے باوجود 1 لاکھ کروڑ. It will not be able to suffice the need جو ضرورت ہے اس کو. We need to understand what is the need of it. تو نیشنل کاؤنسل فار اپلائیڈ اکنامکس اینڈ ریسرچ ایک ڈیٹا ہے that 33% of the Indian Muslims are below poverty line. Now what is poverty line? BPL کہ 33% مسلمان اس ملک کے 33% مسلمان اس ملک کے ان کا فیملی منتھلی انکم از لیس دین 2500 روپیز. لیس دین 2500 روپیز. دیٹ مینس 6 کروڑ مسلمان 21 کروڑ مسلمان میں 6 کروڑ مسلمان ایسے ہیں پورا ریڈ زون کے نیچے ہیں یہ جو منتھلی فیملی انکم ان کی منتھلی فیملی انکم ناٹ انڈیویجول فیملی انکم از لیس دین 2500 روپیز. تو یہ 6 کروڑ مسلمان زکوٰۃ مستحق ہو گئے. اب جو 2500 سے 15,000 کے بیچ میں کماتے ہیں جو ڈرائیور ہے جو اکاؤنٹنٹ ہے جی جو 2500 روپے سے لے کر 15,000 کے بیچ میں کما رہا ہے کیا وہ زکوٰۃ مستحق نہیں اس ملک میں؟ اگر آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کم سے کم 10 کروڑ مسلمان اس ملک میں زکوٰۃ مستحق ہیں. 10 کروڑ لینے والے مسلمان اور دینے والے کتنے؟ 1 کروڑ. مان لیجیے کہ 1 کروڑ دینے والے نے اگلے 1 کروڑ کو دے دیا 1 لاکھ روپے. 1 کروڑ دینے والے نے اگلے 1 کروڑ کو دے دیا لینے والوں کو. ابھی بھی 9 کروڑ مسلمان بچ گئے جن تک زکوٰۃ کا رقم پہنچا نہیں. تو ڈو یو تھنک کہ سدے میں لگ رہا ہے 1 لاکھ کروڑ صحیح ہے اور یہ 1 لاکھ روپے 1 کروڑ لوگوں تک پہنچ گیا. 1 کروڑ دینے والے 1 کروڑ لینے والے 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن تک زکوٰۃ نہیں پہنچ رہا ہے. واٹ آئی ایم سجیسٹنگ جی is that the rich of this country needs to do 2 things. Do a collective distribution of zakat. اوکے And that can only happen through an institution. رائٹ The Muslims need to come together فارم سینٹرلائز institution اوکے to distribute the zakat. Second, جی 2.5% is the minimum obligatory amount that you have to give. اگر آپ یہ اماؤنٹ نہیں دے رہے تو آپ گناہ کر رہے ہیں. دیٹس اے بار سیٹ فار دی That's the minimum. Zakat is the minimum obligatory amount. جی وہ تو دینا ہے آپ کو. وہ نہیں دیں گے تو آپ وہ دے کر آپ احسان نہیں کر رہے. وہ دے کر آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں. بالکل یو آر سیونگ یور سیلس. میں کہہ رہا ہوں اس کے پلس 2.5 اور ایڈ کیجیے. صحیح منیمم 5%. minimum 5%. that would be Charity. considered as the support and charity for your That community. is needed. ادروائز آپ زکوٰۃ دیتے رہیں. ایک تو جتنے لوگوں کو چاہیے اتنے لوگوں تک پہنچ نہیں رہی ہے صحیح اور ٹکڑوں میں پہنچ رہی ہے. صحیح اور جو 1 کروڑ لوگوں کا بتایا میں نے بات 1 کروڑ لوگ لینے والے 1 کروڑ دینے والے. 1 کروڑ دینے والے نے 1 کروڑ لینے والے کو دے دیا تو جن کو دیا 1 لاکھ دیا. اب 1 لاکھ روپے سال کا ڈیوائڈ بائی 12 months 8,000 روپیز اے منتھ. جس کو دیا آپ نے وہ پہلے سے 50,000 1 لاکھ کے قرض میں ڈوبا ہے. وہ کہیں نہیں جائے گا. that will be شاید وہ اس پیسے سے اس کا صرف قرض ادا ہو رہا ہے. جی ایک غریب مسلمان پورے سال انتظار کرتا ہے کہ رمضان آئے گا کچھ پیسے زکوٰۃ کے امیروں سے آئیں گے تو پہلے قرض چکاؤں گا. جی یہ ہمارے ملک کا حال ہے. اور پھر امیر مسلمان اپنے گھر میں بیٹھا ہے 10,000 کا جوتا پہن کر لوگوں کو لائن میں لگا کر زکوٰۃ دے رہا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ تو ہے یہ آئی انڈرسٹوڈ یور پرسپیکٹیو آن دس بٹ دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں یہ اس بات کی کمی نہیں ہے کہ کلیکٹیو زکوٰۃ سینٹر کی بات جب کی جائے اس کے آگے کا جو اسٹیپ ہے کہ کمیونٹی میں انٹرپرنرشپ بزنس اسٹیبلشمنٹ لائک خود پہ کسی چیز سے کام کر لینا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی کیوں نہ ہوں اس کا اگر کلیکٹیولی انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے جی اگر آپ 1 لاکھ کروڑ زکوٰۃ ایک جگہ پہ جمع کریں گے اوکے تو کم سے کم آپ 1,000 کروڑ پھر آپریشنل کاسٹ پہ ایکسپینڈ کریں گے. میں وہی پھر آپ سینٹرلائز طریقے سے آپ بولیں گے کہ ہم بزنسز پہ اتنے لگائیں گے ہم ایڈوکیشن پہ اتنے لگائیں گے. پھر آپ کے آڈیٹرز ہوں گے آپ کے سی ایز ہوں گے آپ کی اپنی فرم ہوگی آپ کی اپنی آفس ہوں گی لائک اے کارپوریٹ اسٹرکچر. اوکے You somebody needs some institution needs they submit their project. کسی کو چاہیے
تو آپ اسپیسیفک ٹارگیٹ اورینٹڈ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلیکٹیو زکوٰۃ کا ایک سینٹرلائز باڈی ہو, اور وہاں سے جو کمیونٹی کے لیے مین کام ہونا چاہیے وہ یہ کہ وی شوڈ پرووائڈ platform of upliftment through businesses, through establishment, through education and through different institutions. اور اس انسٹیٹیوشن جو کلیکٹیو انسٹیٹیوشن ہوگی اس کے ہر صوبے میں آفیسز ہوں گے جو یہ پتہ کریں گے کہ اس ایریا میں کتنے یتیم ہیں, اس ایریا میں کتنی بیوائیں ہیں, اس ایریا میں کتنے لوگ قرض دار ہیں, اس ایریا میں کتنے لوگ جیل میں ہیں. ان کے کام ہوں گے. So it has to be top down approach, جہاں سے اوپر سے لوگ ڈسبرس کریں گے اور نیچے کے لوگ آ کر نیڈ بتائیں گے. And there has to be a transparent system جہاں ہم آڈٹ کریں گے, ریکوائرمنٹس کو آڈٹ کریں گے کہ اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن 6 کروڑ روپے کی ریکوائرمنٹ لے کر آئی کہ ہمیں ایک اسکول بلڈنگ چاہیے, اس کے لیے 6 کروڑ چاہیے, سو ایٹ لیسٹ ہم 3 مہینے کی ریسرچ کریں گی, ہماری ٹیم ہوگی. دیٹ از وائی ایم سیئنگ ایٹ لیسٹ 1000 کروڑ ول بی اسپینڈ آن دا آپریشنل کاسٹ ٹو انشور کہ یہ 1 لاکھ کروڑ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے. اور پھر اس کی آڈٹ رپورٹ سبمٹ ہوگی, ناٹ جسٹ دا فائنینشیل آڈٹ, اس کی رپورٹ سبمٹ ہوگی کہ بھائی 1 لاکھ سے امپیکٹ کیا ہوا, کتنے لوگ اس سال, کتنی فیملیز اس سال زکوٰۃ مستحق سے صاحب نصاب بنے. سو ون لائن اسٹیٹمنٹ اس پورے انسٹیٹیوشن کا مقصد یہ ہوگا کہ کتنے لوگ زکوٰۃ لینے والے سے 1 سال کے اندر زکوٰۃ دینے والے بنے. That is how the approach should be. For this, the leaders of our community need to come together, sit together, brainstorm and say کہ ہم سب مل کر یہ کام ایک ساتھ کریں گے. ایک بہت شاندار ایک کوٹ میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھا, all of us can do great things only if we do not care who gets the credit. Amazing. تو میں اپنے جو ہے آڈینس سے, اسپیشلی تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ ضرور یہ بات بولوں گا کہ دیکھیے آئیڈیا امیزنگ ہے, ریمارکیبل تھاٹس ہیں ماشاء اللہ, اور جس کسی کو لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ جو کر رہے ہیں وہ خدا کی ناشکر گزاری ہے. اللہ کے قانون میں یہ ہے کہ ہر چیز پاسبل ہے, گمان اچھا پالنا چاہیے. اس کے بعد جتنے ہمارے الگ الگ سیکٹس ہیں یا کمیونٹی میں ہمارے جتنے بھی دوسرے مسلک بنے ہوئے ہیں, یہ تمام لوگ جڑ کر یہ کام کر سکتے ہیں, اور جب تک متحد نہیں ہوں گے ایسے پروگرامز میں تب تک قوم کا حال بڑا خستہ رہے گا. ہمارے سامنے دیکھیے مثالیں ہیں, جاپان ہے, چائنا ہے, جنہوں نے ہمارے بعد آزادی حاصل کی ہے. اگر وہ آج فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں گنے جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ان کے لیڈرز نے ایسے پروگرامز بنائے جو پوری کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے تھے. جو لوگ بھی اسلامک بینکنگ چاہیے, ہندوستان میں اسلامک بینکنگ چاہیے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, میرے بھی دوست ہیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دے آر کریزی فار دس. I do appreciate your idea of it, but see, we have a parallel idea that can be amazingly reformative for our community. کہ آپ جو ہے اسلامک بینکنگ کے بجائے آپ ایک سینٹرلائز زکوٰۃ سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریے. Not necessarily that you will get 100% people, but even if we hit 40, 30, 20% of mark, we are going ahead in a good direction. In fact, I'll tell you that انڈیا میں اس کی کوشش کی گئی تھی ایک بار جی, اور اس کی کوشش کے نتائج آج بھی ہیں جی. There are institutions that was meant for doing this, جی, but those institutions have become NGOs today, unfortunately, have become organizations today. For example, آپ کے کرناٹک میں امارت شریعہ ہے, آسام میں امارت شریعہ ہے, بہار میں امارت شریعہ ہے, مہاراشٹر میں امارت شریعہ ہے. So do you know the history of what امارت شریعہ is? جی. So when جب خلافت گرنے والی تھی تو ہندوستان کے علماء اس وقت بہت انٹلیکچوئل تھے. انہیں دکھا that the خلافت is coming to an end, جی, which Gandhi ji supported. جی, And Gandhi ji also supported the Khilafat movement, if you know. جی, جی. And he also wanted the Khilafat to stay intact because he knew that the Britishers are working towards ending the Khilafah جی, of the Muslims. جی. جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو, وہ ایک کانسیپٹ تھا, ہے نا. ایک مسلمان ایک بڑا گروپ ہے پوری دنیا میں, ان کا ایک خلیفہ ہو جو الگ الگ ملک میں ہیں. تو جب خلافت کا ڈاؤن فال ہوا تو انڈیا کے سارے علماء مل کر یہ ڈیسائیڈ کیے کہ لیٹس میک امارت ان انڈیا. In the absence of Khilafat, this will act where we can sit together and decide our civil affairs کہ ہم طلاق کس طرح دیں گے, ہم وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں, پرسنل لاز کس طرح فالو کریں گے. تو امارت شریعہ الہند بننا تھا اور اس کے امیر بننے تھے مولانا ابوالکلام آزاد. اچھا. بٹ انفارچونیٹلی کچھ علماء نے اس بات پہ اتفاق نہیں کیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد امیر شریعت
پورے ہندوستان کے امیر بن جائیں، یعنی سارے مسلمانوں کا ایک لیڈر ہو مسلمانوں کا ہندوستان میں، جس کی وجہ سے عمارت شریعہ ہند نہیں بن پایا، تو پھر عمارت شریعہ بہار بنا، پھر آسام بنا، بنگال بنا، ٹکڑوں میں بنا، یہ عمارت بنے ہیں. دیز عمارتس آر بیسیکلی these imarats can do everything in absence of خلافت everything. and مہاراشٹر ہائی کورٹ کی آرڈر ہے کہ دارالقضا جو ہے، دارالقضا کے جو ڈیسیجنز ہیں that are applicable in the Indian courts، اتنے امپورٹنٹ ڈیسیجن انڈین کورٹس دے رکھے ہیں. بالکل. These عمارت شریعہs can act as those bodies that can collect zakat, come together. میں تو کہتا ہوں جتنے عمارت ہیں، بنگال، جھارکھنڈ، بہار، اڑیسہ، آسام، مہاراشٹر، کرناٹکا، یہ سارے عمارت کو بیٹھ کر ایک امیر چننا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ لیٹس ہیو اے لیڈر فار مسلمز ان انڈیا. بالکل. who will work towards strengthening the Indian Muslims and strengthening the nation انشاءاللہ. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو it will be easy for us. اگر لوگ اس ماڈل کو پڑھیں کہ عمارت شریعہ کیا ہے، what was the history behind عمارت شریعہ، اس کو پڑھیں and all the عمارتs can come together and have one Amir. That will be amazing. That will be amazing, inshallah. Inshallah. I hope the day comes soon and people understand the value of it. Inshallah. Inshallah. With that, I'll ask you second thing is that کہ جو جس وقت آپ نے آپ کی امید کالج کا جو ہے آپ نے یا اسکول کا جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ سوچا، اس سے پہلے کے جو انزائٹی سے آپ گزرے ہوں گے کہ جو آپ نے ڈیسیجن لیا، تو اس ڈیسیجن سے پہلے کے جو حالات ہے تھوڑا سا وہ بتائیے. کیسے آئیڈیا جنریٹ ہوا ہے، کس نے اس میں آپ کی نرچرنگ کی ہے، کس نے گائیڈنس دی ہے، کیسے کیسے آپ چیلنجز سے گزرے؟ لمبی اسٹوری ہے پوری مختصر ایسا کہ نہیں، یہ اس لیے ضروری ہے دیکھیے کہ لوگ جو ہے نا سکسیس اسٹوری ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کی جو اسٹرگل ہے وہ سب کو لگتا ہے کہ یہ تو ہو جائے گا، یا کہیں نہ کہیں ہم لوگ بس ریپڈ فائر میں جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آئی وانٹ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو اپنے بچوں کو ولی رحمانی جیسا بنانا چاہتے ہیں، سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت بنانا چاہتا ہوں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. نہیں وہ تو ہے بالکل. اگر ماں باپ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے جو قوم اپنے محسنوں کو بلا دیتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ اس پہ محسنوں کو نہیں اتارتے. تو آپ قوم کے محسن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول کرے. اللہ کے پازیٹیو سینس سے میں یہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی آپ سے انسپائرڈ ہیں، آپ کو دیکھ کے انسپائرڈ ہیں، آپ کی اسٹوری سے انسپائرڈ ہے، تو ان لوگوں کو بھی وہ باتیں پہنچے کہ ہاؤ ڈیڈ یو ٹریول. So a lot of people think that Umeed Global School started with that viral video where I raised 10 crore in 10 days. جی. That is not the genesis of Umeed Global School. جی. It began in 2018 in a 1,000 square feet apartment. جب میں 19 سال کا تھا. How did it start? میں 19 سال کا تھا. اچھا. 3 یتیم بچوں کو گود لیا میں نے، ماشاءاللہ، جنہوں نے مجھے ابا جی بولا. ان 3 یتیم بچوں کو ایک کمرے میں رکھا، فلیٹ رینٹ پہ لیا، ایک 1200 اسکوائر فیٹ کا کمرہ رینٹ پہ لیا. وہ 3 یتیم بچہ اور میں. Okay. That's it. So you were doing social activism at that time? No activism. This is all that I started with. I was 19 years old, passed out of high school. YouTube پہ ویڈیوز بنا رہے تھے؟ YouTube videos بنا رہے تھے. Yes, I was making those videos. Okay. And that is how you were school keeping your political views? Yes, I was keeping my political views. وہ ساری چیزیں کر رہا تھا. But at the same time چیزوں میں اس وقت بزی تھے آپ؟ میں law کی پڑھائی کر رہا تھا. Okay. I was doing my college in Delhi. Okay. I had my Umeed home in Calcutta. It was not Umeed Global School. It was a small 1200 square feet apartment. Okay. جہاں 10 یتیم بچوں کو لے کر میں گود لے کر ان کو لیڈرز بنانا چاہتا تھا. ان 10 یتیم بچوں کے ساتھ یہ ادارہ شروع ہوا. اچھا. Never did I ever think that this will become Umeed Global School, a world class institution وغیرہ وغیرہ. I think اللہ نے جو initial days میں جو نیت تھی میری، وہ خالص یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، لیڈرز بنانا ہے کمیونٹی سے. اللہ نے اس کو قبول کیا، پھر اللہ نے اس پہ ہمیں لیپس اینڈ باؤنڈز ہمیں سکسیس دیے. اینڈ وی اسٹینڈ ہیئر ٹوڈے الحمدللہ ایز اے گلوبل اسکول، ایز اے ورلڈ کلاس اسکول، جس کو پورے انڈیا کے لوگ ہر سیٹرڈے ایوری ویک ایٹ لیسٹ ہیو 5 to 6 visitors who are coming and saying we want your franchisee. And I say I am like big no, not now. What you see right now is just a building, it's just a structure. لیڈرز بننے باقی ہیں، ریزلٹس آنے باقی ہیں. وہ آ جائیں پھر آپ فرنچائزی کہہ لیجیے، میرا اسکول لے جائیے، کاپی پیسٹ کیجیے ہر جگہ انشاءاللہ. ریزلٹس آر یٹ ٹو کم. وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. سو آئی اسٹارٹیڈ. تو لوگوں کو جو لگتا ہے کہ میں اسٹارٹ کیا 2023 میں، ایسا نہیں، 2018 میں اسٹارٹ کیا میں نے. I was only 19 with 3 orphan kids. تو اتنی چیزیں چل رہی تھی کہ آپ سوشل ایکٹیویزم میں تھے، پڑھائی بھی ہو رہی تھی.
سارے پروٹیسٹ میں تھا. NRC کے بعد آیا, پر 2018 میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے نجیب کے لیے, اور وہ ساری چیزیں. دلی میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, کلکتے میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ایک 19 سال کی عمر میں پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں, اسپیچز تیار کر رہا ہوں, کنٹری ٹریول کر رہا ہوں, یہاں سے وہاں موٹیویشنل اسپیچز دے رہا ہوں, یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں, لا کی پڑھائی کر رہا ہوں دلی میں, اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا اپنا امید ہوم چلا رہا ہوں. تو جو لوگوں کو میسج ہے وہ یہ, نوجوانوں کو, that you cannot comprehend and even imagine the kind of hard work and discipline that I had to go through to sit here and talk what I am talking. You need discipline in life. آپ کو ڈسپلن ہونا پڑے گا. You cannot waste a single second in your life. You cannot afford to waste a single second in your life. اور ہماری کمیونٹی اسپیشلی, جس کمیونٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, مسلم کمیونٹی, جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں, اس کی نوجوان تو ایک سیکنڈ اور ویسٹ نہیں کر سکتی. وی کانٹ افورڈ ٹو ایون ویسٹ اے سنگل سیکنڈ. ہمارے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آج ہم کھڑے ہو کر ذمہ داری نہیں لیں گے تو ہماری کمیونٹی اس برے حالات سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی, کبھی باہر نہیں نکل سکتی. ڈرانے والے نہیں تھے, ڈرانے والے تو نہیں کہ اریسٹ ہو جاؤ گے, نو پرابلمز آ جائیں گی لائف میں. اور نہیں, ایکچولی میں ڈرنے والا نہیں ہوں. آپ کے نہیں ڈرانے والے تھے, نہیں, مذاق بنانے والے تھے, ہنسنے والے. کیا ہوگا ان چیزوں کا, کیا ہی کر پاؤ گے, بہت لوگ ہنسنے والے تھے, کیونکہ بچہ تھا اور بچہ دکھتا بھی تھا جی. تو بہت لوگ ہنسنے والے تھے. بہت لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا, ڈانٹ کے بھگا دیا, اور کہا جاؤ پڑھائی لکھائی کرو وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ. سو رابن شرما کہتے ہیں, if people aren't laughing at your dreams, that means you do not have a big enough dream. اچھا جی, ماشاء اللہ. الحمدللہ. So when people laughed, I knew that کچھ تو ہے, that people are laughing. الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. اسپیشلی ماشاء اللہ بارک اللہ, جب یہ اسکول کا اتنے کروڑ کا اسکول ہے, یہ جب شروع ہوا, what was the biggest anxiety that you had to face? The biggest anxiety one night before releasing that video, جس ویڈیو میں نے کہا کہ مسلمان مجھے 10 کروڑ دے دو, یعنی 1 لاکھ مسلمان, اگر 10 لاکھ مسلمان صرف 100 روپے دیتے ہیں تو 10 کروڑ روپے جمع ہو جاتے ہیں. 10 لاکھ مسلمانوں سے کہنا, 10 لاکھ از اے بگ نمبر. 10 لاکھ مسلمانوں سے کہنا کہ 100 روپے دو, ایون بیونڈ somebody's imagination کی ایسا ہو بھی سکتا ہے. پر وہ فیتھ تھا, اپنے کام پر, اپنی سچائی پہ یقین تھا, اللہ پہ یقین تھا کہ اگر دل سے نکلی ہوئی بات ہے دلوں تک پہنچے گی. ایک رات پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ اگر نہیں ہوا تو لوگ کتنا ہنسیں گے مجھ پر, اگر 10 کروڑ نہ آئے تو کتنا ہنسیں گے. اور میرے ایک بیسٹ فرینڈ ہے جو میرے جنرل مینیجر بھی ہیں, ہی از ریٹائرڈ فرام دا انڈین آرم فورسز, ہی از جنرل مینیجر ایٹ مائی اسکول, مسٹر ابھیشیک مکھرجی, اینڈ ہی ہیپنس ٹو بی مائی بیسٹ فرینڈ مسٹر ابھیشیک مکھرجی. So one man on whom I can go on and on ranting and talking for the next 2 hours inshallah on how principled as a man he is. So one night before, the night when I released the video, few hours before releasing the video, I was sitting with him and asked him کہ Abhishek da, I come from Calcutta, تو وہاں ہم بھائی کو دادا بولتے ہیں, Abhishek dada, so اس کو شارٹ فارم ہے Abhishek da. I said Abhishek da, کم سے کم 1 کروڑ آ جائے دعا کیجیے, ورنہ لوگ بہت ہنسیں گے ہمارے اوپر کہ 10 کروڑ مانگ رہا تھا, کیا پاگل, ایسا ہوتا ہے کہ 10 کروڑ آ جائے گا. تو ابھیشیک دا نے کہا مجھ سے کہ 1 کروڑ کیوں, 10 کروڑ آئیں گے, 10 کروڑ آئیں گے, آئیں گے نا, آپ نے مانگا ہے نا, آئیں گے نا. He believed in you. He believed in me. ماشاءاللہ. آئیں گے نا. And then we released the video. اللہ کی مدد, Rest is history. اللہ کی مدد ہم نے ایسے اترتے دیکھی, ماشاءاللہ, بارش کی طرح. ماشاءاللہ. ہر دن اکاؤنٹ میں 1 کروڑ, 2 کروڑ, 3 کروڑ. پھر لوگوں نے کہا کہ چور 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 چور, پیسہ لے کے بھاگ جائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. پھر میں نے ایک اور ویڈیو بنایا, کہا کہ 8 مہینے کے اندر اسکول بنا کے دکھاؤں گا. 6 مہینے میں بنا کے دکھایا, اور 1 سال کے اندر اسکول شروع کر کے دکھایا. امیجن 50,000 اسکوائر فیٹ بلٹ اپ ایریا, اینڈ دین دا ہاسٹل بلڈنگ another 50,000 اسکوائر فیٹ. آپ کسی بھی بڑے سے بڑے بلڈر کے پاس جائیں انڈیا میں, جتنے بڑے بلڈرز ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا 365 دن میں کمپلیٹ اسٹرکچر وتھ فرنیچرز, وتھ ٹائلز, وتھ ٹوائلٹ فٹنگز, کلاس روم فرنیچر, ایوری تھنگ, کیا 1 سال میں 50,000 بلٹ اپ ایریا تیار ہو جاتا ہے اور کام شروع ہو جاتا ہے؟ دل سے نہیں, اٹس ناٹ ایزی. چائنا میں ہوتا ہے, انڈیا میں نہیں ہوتا. جی, انڈیا میں تب ہوتا ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے. جب سچا دل سے کہتے ہیں نا لوگوں سے ویڈیو میں کہ میں چور بولنا بند کرو, میں 8 مہینے میں اسکول بنا کے دکھاؤں گا. پتہ نہیں تھا مجھے اس وقت 8 مہینے بن سکتے ہیں کہ نہیں, پر اللہ نے میری لاج رکھی. اللہ نے کہا, اس نے کہا ہے, الحمدللہ, یہ سچا ہے, جب اس نے کہا تو ہونا ہے. 8 مہینہ کہا, اینڈ یو گو اینڈ سی دا ریکارڈ.
8 مہینے میں نے کہا ویڈیو میں, اور 6 مہینے میں ویڈیو بنایا پھر میں, اور دکھایا کہ بلڈنگ ریڈی ہے. ود ان 6 months a G+3 building was ready. MashaAllah. 8,000 square feet, 1 floor, and few classrooms and few offices were ready. And within 360, on the 365th day, I made another video and I showed کہ سارے بچے, سارے ٹیچرز, پلے گراؤنڈ, باسکٹ بال کورٹ, ساری چیزیں, سارے لیبس, لائبریری, اس میں بکس, 365 دن میں the school was running. MashaAllah. تو اللہ نے کروایا بس, الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. بالکل اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں, بالکل بالکل بالکل. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اللہ ضرورت سے بچائے. دو چیزیں دیکھیے, تو ہے کہ لوگ کس کو چھوڑے ہیں, کسی کو نہیں. رسول اللہ پہ بھی الزامات لگائے, بالکل بالکل. مال غنیمت کے تعلق سے الحمدللہ. سورہ انفال میں اس کے بارے میں ذکر نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ بتا رہے ہیں, ہے نا. مال کا مسئلہ جہاں آتا ہے وہاں پہ لوگ, خاص طور پہ شیطان, دیٹ پلیز اے گیم, تو وہ تو ہوتا ہی ہے. اور جب لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو دو پرسپیکٹیو میں اس میں دیکھتا ہوں. ایک یہ کہ جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں وہ مجھ سے بہت دور بیٹھے ہیں, جو مجھے چور کہہ رہے ہیں مجھ سے بہت دور بیٹھے ہیں, وہ مجھے جانتے, آپ کو وہ مجھے نہیں جانتے. اگر جانتے تو مجھے چور نہ بولتے. اس بات تو میں نے معاف کیا. دوسری بات یہ کہ لوگوں نے اکثر زندگی میں چور دیکھے ہیں, لوگوں نے اکثر زندگی میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے قوم کو لوٹا ہے. تو ان کے لیے یہ بات عام نہیں ہے کہ کوئی قوم کے لیے اچھا بھی کرنا چاہ رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں ایسے. صحیح بات ہے. تو ان کے لیے ایک عام بات نہیں ہے. ان کے لیے اینڈ فار عام غریب مسلمان 10 کروڑ بہت بڑی رقم ہے ان کے لیے. پر جو کام کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ 1000 کروڑ بھی کم ہے کمیونٹی کے لیے. بالکل. پر جو عام مسلمان ہے جو مہینے کے 10,000 کما رہا ہے, اس کے لیے 10 کروڑ بہت بڑی رقم ہے. وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ 10 کروڑ کتنی چھوٹی سی چیز ہے when it comes to serving the community. وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے how world class things are made, لیڈرز کیسے بنتے ہیں, what are operational costs, کیسے کام ہوتا ہے, بلڈنگ بننے میں کیا خرچ آتا ہے. تو اسے نہیں پتا, وہ نائیو ہے, he's naive, he doesn't know. چلو میں نے تمہیں معاف کیا. ہر رات میں ایسے لوگوں کو جو مجھے گالیاں دیتے ہیں انہیں معاف کر کے سوتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میجورٹی لوگ جو ہے نا وہ اس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں that they only have tongue to speak, اور وہ چیز ان کو نقصان پہنچا رہی ہے. I hope that people understand this. ہاں, people will understand it time. It will take time. Community has to evolve a lot. جی 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 جی. تو آپ نے ایک امپاسبل سے ڈریم کو پکڑا, الحمدللہ. and that's the way that the creator works. He made it possible through you. تو بہت ساری نشانیاں ہیں اس میں. آپ کی ایج ایک فیکٹر ہے. جی. آپ کا ڈریم آپ کی ایج کے حساب سے جو ہے میچ نہیں ہوتا. تو ایوری تھنگ گوز اگینسٹ دا بیسک سینس آف اٹ, ہے نا. یہ سب وہی ہے جیسے کہ سامنے سمندر ہے اور سب بول رہے ہیں موسیٰ تم نے پھنسا دیا, اب تو جو ہے ہم گئے کام سے, پیچھے فرعون ہے, اتنی بڑی آرمی ہے, تو آنکھوں کو لگ رہا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے راستہ نکلے گا. اللہ میری ٹوپن, بالکل, سمندر کو کھول کے راستہ بنا دی, یہ لو راستہ. بالکل. تو ساری چیزیں جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ گوز وتھ یور گمان. طلب بلیس یو مور, اور آپ سے کام لے اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ آمین. جی. اور اللہ کام قبول بھی کر لے. آمین آمین. کام کے بعد قبول نہ ہو تو پھر سارے کام بیکار ہو جاتے ہیں. ان تمام نوجوانوں کے لیے یا ان تمام فیملیز کے لیے جو اپنے بچوں میں ایسی ایبلٹیز کو لانا چاہتے ہیں یا ایسی امید یا ایسے ایمان کو جگانا چاہتے ہیں, تو وہ لوگ جانیں کہ کس طریقے سے چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں, کہ آپ کیا پڑھتے ہو یا کن چیزوں کو پڑھتے ہو یا کن کے بارے میں پڑھتے ہو یا کن کے بارے میں آپ سوچتے ہو. یو ہیو آئیڈیلس رائٹ ان فرنٹ آف یو. وہ لوگ ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہو, ان جیسے بننا چاہتے ہیں. میں کریڈٹ میں خود نہیں لوں گا. I would give the credit solely to my teachers and my parents especially. So my parents are not educated. ایسا نہیں کہ میرے والدین بہت زیادہ ایجوکیٹڈ. My mother has studied till class 7 or 8. My father till class 12. پر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ 2017 یا 18 سے میں اسپیچز دینا شروع کیا. I think کم سے کم 5 سے 6 سال تک میری ماں میری والدہ کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ میں کس دن کتنے بجے پوڈیم پہ کتنے بجے کھڑے ہو کے اسپیچ دے رہا ہوں. میں I literally had to text to her کہ اب اگلے 5 منٹ میں I'm about to stand on the podium. And trust me on this, جب میں پوڈیم پہ کھڑے ہو کے اسپیچ دے رہا ہوتا تھا, میری ماں مسلح پہ ہو کر میرے لیے دعائیں کرتی تھی. This has off lately stopped because میری امی کی اور بھی پرائرٹیز ہیں. The biggest priorities are her grandchildren now, جو میرے بچے ہیں, ہے نا. تو وہ ان کے لیے زیادہ دعائیں کرتی ہے, نہ کہ میرے لیے. پر ایک اچھے عرصے تک I think for 5 to 6 years it was obligatory upon me to call up my mother and say کہ امی اگلے 5 منٹ میں اسٹیج پہ ہونے والا ہوں and I'm about to give a speech. تو امی دعاؤں کے ذریعے سے مدد کرتی ہیں. نا امی سے فون کر پوچھتی تھی کہ میں دعا میں تھی, کیسا گیا. میں نے کہا اچھا گیا. کتنی دیر دعا میں تھی امی؟
آدھے گھنٹے دعا میں تھی میں. ماشاء اللہ. الحمدللہ. والد صاحب بھی. تو آئی تھنک ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کے حق میں اور دعائیں پھر کرتے ان کے رہیں. حق میں دعائیں کریں. پریشانی یہ ہے کہ ہم صرف دعوت دیتے ہیں پھر اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں. کیونکہ میں صرف آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نیک بنیں، پر میں آپ کو نیک بنا نہیں سکتا. نیک بنائے گا اللہ. تو اللہ نیک بنائے. 50% of the task is done when I say کہ آپ نیک بنیں. دعا The کریں. remaining 50% is that I raise my hand up and say کہ اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، دعوت میں نے دے دی، اپنے بچے کو میں نے دعوت دے دی کہ وہ نیک بنے. اب اللہ نیک بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو I think my parents have done both the things ماشاء کہ انہوں نے دعوت بھی دی، انہوں نے پھر اللہ سے کہا کہ اللہ نیک بنا دے. میری ماں باپ کی دعائیں ہیں، ماشاء اللہ. بہت ساری، ڈھیر ساری دعائیں ہیں. ڈاکٹر انجینئر جو ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی میں، اس بارے میں کیوں نہیں خیال آیا؟ وائی ڈیڈ یو چوز ٹو بی لائک لائر کی پڑھائی پڑھنا، بہت پریکٹس نہیں کرنا، اور پھر جو ہے نا آپ ایجوکیشنسٹ، آپ اس میں آ گئے ایجوکیشن میں. بہت انٹرسٹنگ اسٹوری. سو آئی وانٹڈ ٹو بی اے جرنلسٹ. So even before I started college, I used to call myself a citizen journalist. اوکے. And then I wanted to get into Jamia Millia Islamia and get into the mass comm department and be a journalist. And پھر اس وقت میں اپنا ایک جو امید ہو شروع کیا تھا. I was only 19 then. I did not know کہ کوئی ٹرسٹ بنانا ہوگا، اچھا اس کے بعد گورنمنٹ کی پرمیشنز لینی پڑیں گی، اس طرح کی چیزیں مجھے پتہ نہیں تھی. Without any paperwork, all by myself, and then 2 more people joined me. Ms. Ghazala Imam and Yusuf Haq, the two co-founders of Umeed Global School, they joined me in my mission. ماشاء اللہ. I just started off. One fine day police آیا اور پولیس نے ہماری در پہ تالا لگا دیا. کہا what papers do you have, what permissions do you have? اچھا کیسے آپ جو ایک آرفنیج ٹائپ چلا رہے ہیں؟ Orphanage چلا رہے ہیں آپ. And I said, I'm doing a good thing. Why do I need a paper? اچھا. I was so naive and so young. جی. So, and in fact, the thing gets funnier when the police said, call your father. I said, why do I need to call my father? They said, why won't you want to speak to Mr. Rahmani, because you know that Mr. Rahmani is running this place. So I said, I am that Mr. Rahmani. So the police laughed and said, کہ تمہیں تو بچہ چھلے in Bengali. اچھا. You are a kid. Okay, they were expecting from Mr. Rahmani. And then they took me to the side and said, what are you trying to do? I explained them, I'm trying to do this, I'm trying to do that. They said, ایسا نہیں ہوتا بابو، آپ اس کو بند کیجئے اور چلے جائیے. رات کو 12 بجے انہوں نے میرے ادارے کو بند کر دیا. اچھا. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ لوکنگ فار لائرز کہ بھائی بتائیے کیسے واپس راستہ بتائیے. وہ کوئی 10,000 مانگتا، کوئی 20,000 مانگتا، کوئی 30,000 مانگتا، کوئی بیوقوف بناتا. لوگ ملتے نہیں. دیٹ از دا ڈے آئی ڈیسائڈیڈ، دیٹ پیریڈ واز دا ٹائم وین آئی ڈیسائڈیڈ کہ آئی ول بیکم اے لائر. الحمدللہ. ماشاء اللہ. اینڈ آئی ہیو سین ان مائی ڈیو کورس دیٹ آئی ہیو میٹ پیپل ہو شوڈ ہیو ہیلپ می دیٹ ٹائم بٹ دے ڈڈ ناٹ ہیلپ می. ہو نیو کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں. وہ مجھے روک سکتے تھے، سنبھال سکتے تھے، انہوں نے مجھے نہیں روکا. اینڈ دیٹ از وائی آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دس ناؤ دیٹ ایوری سیٹرڈے آئی میٹ پیپل. Every Saturday I meet people between 9 to 1 Open from counseling. across India. People are coming to my office and meeting. I'm helping them with all the legal compliances. उनको guide कर रहा हूँ how to start. You want to start a school? Come to me, I'll help you. MashaAllah. You want to start an NGO? Come to me, I'll guide you inshallah. It stems out from that pain کہ مجھے لوگوں نے مدد نہیں کی تھی. تو اب جب مجھے آج چیزیں پتہ ہے, I'm a lawyer myself and I understand the legal compliances, I will help more than 1 lakh people inshallah. جس کو شروع کرنا ہے, Saturdays my office is open. Come and meet me. I'm there for you inshallah. MashaAllah. تو یہ we can correlate the theory. جو والد صاحب نے جن چیزوں کی ڈیفیشنسیز کو کیا تھا, he tried to fulfill that now, right? Yes. جی. اب اس وقت میں کون سی چیزیں بہت بڑی چیلنج کے طور پہ محسوس ہوتی ہیں اب اس فیس آف لائف میں؟ Have you have established, right? ویسا تو نہیں ہے کہ اب سنیاس کا وقت آ گیا, وہ نہیں ہے نا. جرنی ہیز جسٹ بیگن. یو ہیو اچیوڈ اے مائلسٹون. اب کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں سامنے ہیں؟ سو ادارے کی سسٹینیبلٹی از اے بگ کوسچن. اچھا. کیونکہ میں نے غریبوں کی ادارہ بنایا اور میرے ادارے میں 1000 بچوں کی کیپیسٹی ہے. اگر ہر بچے کو میں فری آف کاسٹ پڑھاؤں تو ایک بچے پہ جو خرچ ہے میرے ادارے میں سال کا وہ 1 لاکھ روپے ہے. تو 1000 بچوں کو پڑھاؤں یعنی 10 کروڑ روپے سال کا آپریشنل کاسٹ ہے. یعنی مجھے ہر سال 10 کروڑ روپے چاہیے ادارے کو چلانے کے لیے. تو لوگوں کو لگا کہ کیونکہ میں چیریٹی سے اسکول بنایا ہوں تو عام مسلمان جو بہت بھولے بھالے ہیں ان کو لگا کہ یہ فری میں تعلیم دے گا. پر اگر میں ہر سال فری میں تعلیم دوں تو ہر سال میں 10 کروڑ کہاں سے لاؤں گا؟ آپریشنل کاسٹ تو پھر کہیں نہ کہیں سے آنا لاؤں گا میں. صحیح بات ہے. تو آج کے ریٹ پہ جو میری بگیسٹ چیلنج ہے کہ غریب بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور ہر سال یہ پیسے بھی آنے ہیں, تو یہ کہاں سے آئیں گے؟ اینڈ دیٹ از وائی آئی ہیو چینجڈ دی ماڈل آف دی لٹ اسکول اے لٹل
کہ میں 30% بچوں سے پیسے لیتا ہوں، لینے کی کوشش، اس ماڈل پہ آنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان کے پیسے سے یعنی ایک بچے کے پیسے سے اور 2 بچے یا اور ایک بچہ پڑھے گا، یعنی ایک امیر بچہ اتنا فیس دے کہ اس کے فیس کے پیسے سے اس کے بھی خرچ نکلے اور اس کے علاوہ ایک اور بچے کا خرچ نکلے یا 2 اور بچے کا خرچ نکلے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو اس ماڈل پہ اپنے اسکول کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. اینڈ دیٹس دا بگیسٹ چیلنج ان دا پروسیس آف ڈوئنگ دیٹ. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میں ڈھیر سارے پیسے کما رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کچھ نہیں کما رہا ہوں. اللہ خوب جو ہے آپ کو کاروبار اور دوسرے ذرائع. I have my phone with me right now, so I'll just show you my bank balance, inshallah. A quick, I think, glance at my bank balance would be a good thing to do. یا اللہ آپ کو دوسرے ذرائع سے ضرور نصیب کرے. اچھا ایک سوال آپ سے یہ بھی پوچھوں گا. Yeah, alhamdulillah. Meanwhile, جی. So that's my bank balance. Brother, these are just numbers of worldly life. Alhamdulillah. Trust me, the numbers you will see hereafter would be amazing, inshallah. اور یہاں پہ بھی یہ ایسا نہیں کہ مجھے میرے پاس پیسے کی کمی ہے، ایسا نہیں دکھانا چاہ رہا ہوں. سمجھ رہا ہوں. My father pays all my bills. ماشاءاللہ. Alhamdulillah. So everything is taken care of. So I'm not earning. What I'm trying to show is that I'm not earning. دیکھیے اب ایجوکیشن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کو، میں نے جتنا آبزرو کیا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں اب ایسے لگنے لگا ہے سب کو کہ ایجوکیشن سب سے زیادہ جو ہے اچھی انڈسٹری ہے پیسہ کمانے کی. ہے ایکچولی ہے. بٹ دا تھنگ از آپ کو نہیں لگتا کہ دیر شوڈ بی سم مورل ریسپانسبلٹی ٹورڈس یور کمیونٹی؟ اس کا بھی کوئی ایک مارجن سیٹ کریے اینڈ یو شوڈ ہیو اے ویژن وین یو آر asking people to come and pay. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایڈوکیشن از اے گڈ بزنس. اوکے. اور مسلمان اس ملک میں ہر بزنس کر رہا ہے پر ایڈوکیشن میں بزنس نہیں کر رہا ہے. Not that I want to promote this, but if somebody wants to do business in education, well and good. مسلمان صرف بریانی بیچے. More hotels. ہوٹلز، ریسٹورینٹس. Right. پورے انڈیا میں مسلمان کے لیے ایزی بزنس اس ایک بریانی کا دکان کھول دو. صحیح ہے، صحیح. کیا مسلمان صرف بریانی کی دکان کھولے گا؟ کیا مسلمان اسکول نہیں کھول سکتا؟ امید دوسرے اسکول اور مدرسے سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ واٹس یور ڈفرینٹ اپروچ اینڈ ماڈرن اپروچ؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ امید کمپلیٹلی مدرسہ بھی نہیں ہے اور امید کمپلیٹلی اسکول بھی نہیں ہے. اٹس اے مکس بیگ آف بوتھ. اچھا. اس طرح سے کہ ہم نے اپنے اسکول میں علم کو نہیں بانٹا ہے. ہم نے نہیں کہا کہ یہ دنیاوی علم اور یہ دینی علم. ہم اس طرح سے چیزوں کو پڑھاتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی علم ہے وہ آیت ہے. قرآن کی آیت بھی آیت ہے اور سورج بھی آیت ہے، چاند بھی آیت ہے، اور ہر چیز جو اللہ کی پہچان کرائے وہ آیت ہے. ماشاءاللہ. تو ہر چیز goes back to us knowing اللہ سبحانہ تعالیٰ more and more. رائٹ رائٹ. تو ہم نے جو علم کو بانٹا اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ ایک مدرسے کا جو فارغین ہیں مدرسے سے، کنونشنل مدرسے سے، جو آج کے مدرسے ہیں، ناٹ دا مدرسے جو وہی مدرسہ جب اسٹیبلش ہوا تھا آج سے 100 سال پہلے، اٹ ہیڈ اے ڈفرنٹ. مولانا ابوالکلام آزاد. It had مولانا ابوالکلام آزاد. It had Prime Ministers of India. جی. It had Presidents of India studying from that. And even today جو ہمارے راجناتھ سنگھ، اس طرح کے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ مدرسے سے پڑھے. منموہن سنگھ اپنی اسپیچز اردو میں لکھا کرتے تھے. سو مدرسے جو ہے وہ ایڈوکیشن کے ہب تھے. پر آج جو مدرسے ہیں وہ ایسے بن گئے ہیں کہ وہاں پہ صرف قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. پر آج کے جو مدرسے ہیں وہاں علم کو بانٹ دیے گئے ہیں کہ یہ دینی علم اور یہ دنیاوی علم. یعنی فزکس دنیاوی علم نہیں ہے، میتھمیٹکس فزکس دینی علم نہیں ہے، میتھمیٹکس دینی علم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کبھی نہیں بانٹا. نہیں کہا کہ یہ دینی علم اور یہ دنیاوی علم، ایسا نہیں کہا. علم ہے، آپ کو ہر علم حاصل کرنا ہے. اینڈ آف کورس قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرنا ہے مگر اللہ کے نام کے ساتھ حاصل کرنا ہے. تو امید گلوبل اسکول اس آیت کا مجموعہ ہے کہ ہم علم سکھا رہے ہیں. ہم فزکس بھی سکھا رہے ہیں، کیمسٹری بھی سکھا رہے ہیں، حدیث بھی سکھا رہے ہیں، حافظ بھی بنائیں گے، قرآن بھی سکھا رہے ہیں، قرآن کو سمجھنا بھی سکھا رہے ہیں، قاری بھی بنا رہے ہیں. اس ساری چیزوں کے ساتھ ڈرون اڑانا بھی سکھا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ روبوٹکس بھی سکھا رہے ہیں، کوڈنگ بھی سکھا رہے ہیں، 3D ڈیزائننگ اینڈ پرنٹنگ بھی سکھا رہے ہیں، اور AI بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بچہ قرآن بھی سیکھ رہا ہے. ایک بچے سے پوچھیں گے آپ کو کیا بننا ہے تو وہ کہے گا مجھے مسجد کا امام بننا ہے، اور وہ ڈرون بھی اڑا رہا ہے، اسے روبوٹس پہ بھی کام کر رہا ہے. اس کا سپنا یہ بھی ہے کہ وہ FTC میں جو دنیا کا سب سے بڑا روبوٹکس کمپٹیشن ہے وہاں جا کے وہ پارٹیسپیٹ کرے اور وہاں چیمپئن بن جائے. جو دھیرو بھائی امبانی اسکول لاسٹ سے چیمپئن بنا تھا، ورلڈ روبوٹک کمپٹیشن ہے یہ. تو اس طرح کی تعلیم کے ساتھ ہم نے
ایک اپنے اسکول کو اسٹرکچر دیا ہے بھی ایڈ کیا ہوا ہے آپ جی. نے. کیونکہ مدرسے کے جو فارغین آپ دیکھیں وہ فراغت کے بعد جو پہلا سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب میرا کیا، واٹ نیکسٹ. اور ایک بچہ گریجویٹ ہو گیا اسے غسل کے فرائض نہیں پتہ. جسے غسل کے فرائض نہیں پتہ کیا وہ پاک ہو رہا ہے؟ ایسے کئی نوجوان بچے ہیں جنہیں غسل کے فرائض نہیں پتہ، سالوں سے غسل تو کر رہے ہیں اور وہ پاک نہیں ہو رہے کمپلیٹلی. جی وہ گریجویٹس ہیں. تو ایسا نہیں کہ مدرسے کو صرف پریشانی ہمیں مدرسے سے نہیں، ہمیں پریشانی اسکول سے بھی ہے کہ ہمارے بچے جو اسکول جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا ہمیں کہ وہ علم وہ چیز ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو سکے، بالکل، جس سے اب اللہ سے اور قریب ہو سکے. جی. تو ہم ساری چیزیں وہ پڑھا رہے ہیں جس سے ایک اچھا مسلمان بن سکے، ایک اچھا انسان بن سکے، ایک اچھا شہری بن سکے، ایک اچھا ہندوستانی بن سکے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو ایک کافی سارا بڑا وائڈ آ گیا ہے، کافی بڑا گیپ ہے اس کا مطلب ہے نا کہ ایجوکیشن کے نام پہ جسے اگر ہم اکیڈمک میں دیکھ رہے ہیں تو ریس لگی ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ یار پھر دین کا معاملہ ہم ساتھ میں نہیں چلا پائیں گے، اور اگر دینی رجحان زیادہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یار ہم اکیڈمکلی زیادہ نہیں کر پائیں گے. تو اب جب آپ دونوں چیزیں کر رہے ہو تو مینیج کیسی ہو رہی ہیں یہ چیزیں؟ اور آپ نے اے آئی بھی ایڈ کیا ہوا ہے، ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ سے یو آر ایڈوانسنگ یور ایجوکیشن سسٹم. تو تھوڑا سا آپ کا مینجمنٹ اور کیا جو لوگ اسکولز میں ہیں، انسٹیٹیوشنس میں ہیں، دے کین لک فارورڈ ٹورڈس اور آپ کے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کچھ رہنمائی ملے گی؟ یہ بالکل رہنمائی ملے گی. بالکل آپ آئیے، ہم اپنے وی آر ریڈی ٹو شیئر آور ماڈل. بٹ اگین آئی کیپ سیئنگ دیٹ از جسٹ اے ماڈل رائٹ ناؤ ود نو ریزلٹس. آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. دا ڈے ریزلٹس کم میں خود آ کے بولوں گا کہ دنیا آؤ کاپی کرو کیونکہ میرے پاس رزلٹ ہے. اینڈ آئی تھنک 2.5 years 3 years more when results are ثم انشاءاللہ ریزلٹس باہر آئیں گے، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. امید اللہ کی ذات سے جس طرح کی محنت ہو رہی ہے اللہ محنت کے پھل اس دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ. کیونکہ اس دنیا کے لیے ہی وہ محنت ہو رہی ہے بچوں کی کہ اس دنیا میں بچے جو اچھا کر سکے اور مسلمان جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکے. تو جس طرح سے محنت ہو رہی ہے، پر آپ نے جو سوال پوچھا کہ کس طرح مینیج کر رہے ہیں دنیا اور دین دونوں، تو ہم بچوں کو 6 سال کی عمر سے لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نے بچوں کو کلاس 10 میں لیا اور کہا کہ بھائی آپ فزکس کیمسٹری پڑھنے ہیں اور کو دین بھی پڑھنا ہے اور قرآن کی فہم بھی سب آپ کے اندر ہونی چاہیے. نہیں، ہم بچوں کو 6 سال کی عمر سے لے رہے ہیں. 6 سال کی عمر سے لے رہے ہیں. اوکے. جہاں اکیڈمک پریشر بہت کم ہے تو ہم 6 سال سے دین کو 6 سال سے لے کے 18 سال تک جب بچہ ہمارے پاس رہ رہا ہے امبیڈ کر رہے ہیں تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ دینی علم کو ہم یہ 12 سال میں دینی علم کو دینا ہے، دنیاوی علم کو یہ 12 سال میں دینا ہے. تو ٹکڑوں میں دینا ہے. لرننگ آؤٹ کمز ڈیفائنڈ ہیں کہ کلاس 1 کے بچوں کو یہ چیزیں آنی چاہیے، کلاس 2 کے بچوں کو یہ چیزیں آنی چاہیے دینی نسبت سے. تو اس طرح سے مینیج کر رہے ہیں. ناٹ آل آف اے سڈن کہ ایک بچہ کلاس 8 میں آیا 9 میں آیا اور کہا اب تم دین بھی سیکھو، اب دنیا بھی سیکھو. بچہ کنفیوز، اتنا پریشر ہے، نیٹ ہے، JEE ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، لیبز ہیں. اس سے کہہ رہے حفظ کرو، اس سے کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں کر رہے ہم. رائٹ فرام اے ینگ ایج جب بچہ مٹی ہے، ہی از جسٹ اے مڈ when we can mold him the way we want. So I take kids at a very early age. 6 سال کے بچے لیتا ہوں میں. It's not easy to run a hostel with kids who are 6 years of age and it's not good also. 6 سال کے بچوں کو کہ ماں باپ سے دور کر رہا ہوں میں. سچائی تو یہ ہے، پر کرنا ہوگا ہمیں، کیونکہ ماں باپ اس لائق نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کی تربیت اس طرح کر سکے جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں جن کے پاس ماڈل تیار ہے. ایک انوائرمنٹ بھی دینا، ایک انوائرمنٹ دینا ہے نا. تو کچھ تو قربانی دینی پڑے گی. تو یہ ایک میرا ایک درد ہے یہ کہ میں 6 سال کے بچوں کو ماں باپ سے دور کر دیتا ہوں اور ماں باپ بھی خود دور کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے مدرسے میں بھی ویسے یہی کم سی عمر میں بچے جاتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں. کہ اگر لیڈر بننا ہے تو اسی عمر سے. گولڈا میئر جو اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی، اس نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ اپنے بچے مجھے دے دو. اتنے چھوٹے بچے، 5 سال 6 سال کے بچے. اینڈ شی سیڈ گیو می یور کڈز انکنڈیشنلی. جب لوگوں نے اپنے بچے انکنڈیشنلی دے دیے تو گولڈا میئر نے جن بچوں کو تیار کیا وہ بچے اور ان کے بچے دنیا کی ناک میں دم کر رکھا ہے آج. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ گیو می یور کڈز، تاکہ میں ایسے بچے تیار کر سکوں جو دنیا کو اچھا بنا سکے. جو لوگ ناک میں دم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ناک کو سیدھا کر سکے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ.
اچھا اس میں دیکھیے کہ اب ایجوکیشن میں آپ نے سارے پوائنٹس کور بھی کر لیے ہیں ویسے کہ کیریکٹر بلڈنگ بھی ضروری ہے اور یہ ساری چیزیں بھی ہے. دوسرے اسکولز جو ابھی ہمارے کمیونٹی میں چل رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل سلیبس بھی ہے, اسٹیٹ سلیبس بھی ہے, سینٹرل سلیبس بھی ہے, ان تمام چیزوں میں ایک چیز کی جو کمی ہائی ریٹ پہ جو دیکھی جا رہی ہے وہ مورل ویلیوز کا غائب ہو جانا ہے سوسائٹی سے. آپ نے آبزرو کیا ہوگا. سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ What do you suggest the remedy should be? I think the best teacher the mankind has ever known is none other than Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جی The best students are his Sahaba. جی The best classroom was his classroom. جی. But was there a physical classroom? No. Was there a book? No. In at least a physical book? Even there was not a physical book. Was there a blackboard? A smart board? نہیں, کوئی چیز نہیں تھی. So what was the pedagogical approach of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So his approach was that one word with which every hadith starts. قال رسول اللہ, قال رسول اللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی قال رسول اللہ نے کہا, نے کہا, نے کہا. پوری حدیثیں اس بات سے شروع ہوتی ہے قال رسول اللہ. اور آج ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں جو مسنگ ہے وہ ہے قولا, وہ ہے قولا. Teachers are not talking. Okay. Where are we talking? They're not engaging with They're not the engaging students. with the students. Okay. جو moral downfall ہوئی ہے نا, Gap between dialogue کی students missing. and teachers. Dialogue is missing. Okay. Dialogue is missing. So we need to sit with our students and build a rapport with our kids. And then at their level we need to tell them There's no personal relationship between there's no students personal and relationship. teachers now. There's no personal relationship. جی So we need to bring dialogue in our tarbiyat. And we need a tarbiyati nizam and on which I can talk. کہ تربیتی نظام کیسے ہو سکتا ہے, جی کیا کر سکتے ہیں. جی تو اس پہ it's a vast topic to speak on, subject to speak on. But we need, جو اکثر ادارے کہہ رہے ہیں تعلیم و تربیت, تعلیم و تربیت, وہ تقیہ کلام بن گیا ہے. تربیت کے نام پہ کیا کر رہے ہیں پوچھیں تو اکثر لوگ جواب نہیں دے پائیں گے, اکثر لوگ جواب نہیں دے پائیں گے. But is there a systematic approach towards giving tarbiyat? Is there certain outcomes that you have defined کہ یہ کرنے سے یہ outcomes تربیت کے مجھے دکھیں گے؟ We have that at our school. I have worked upon that. And I can say کہ to some extent I have seen changes in the students کہ لوگوں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے ایک نظام کے تحت. And I think the only school in the entire India that has a تعلیمی نظام and has a ناظم has a تربیتی نظام and has a ناظم تربیت. Our school has a ناظم تربیت. ماشاء اللہ. تربیہ coordinator is what we call in English and ناظم تربیت. جن کی roles defined ہے in his appointment letter, there is a section that says that you are also appointed as ناظم تربیت and these are your roles. His roles are also defined. ماشاء اللہ. And then he reports to me every week saying کہ میں اس طرح تربیت کر رہا ہوں, یہ کمی ہوئی مجھ سے, اس ہفتے یہ کام ہونے ہیں, اس ہفتے یہ کام ہونے ہیں, ایسے کام کرنے سے یہ نتائج آ سکتے ہیں, یہ نتائج کے لیے شاید یہ کام کرتے ہیں ہم, اس طرح کی چیز. تو یہ that is what is important I think. ماشاء اللہ. Amazing, amazing. So you're doing wonderful job. So very rare to listen all these sorts of approaches being made in an education institution. تو بہت جو ہے امید پور جو ہے یہ باتیں ہیں اور لگتا ہے کہ اس سے ضرور ایک اللہ کی ذات سے ایگزامپل سیٹ ہوگی. اللہ کی ذات سے امید ہے. اب آپ کا کامیاب ہونا صرف آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کا کامیاب ہونا ایک تبدیلی کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس میں کامیاب ہوں. اگر آپ کو بالفرض مان لیجئے حکم الہی ہو جائے, آپ کو موقع مل جائے کہ انڈیا کے ایجوکیشن پالیسیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, ٹو بیکم اے پارٹ آف میکنگ ایجوکیشن پالیسی ان انڈیا, what would be the biggest change you would like to bring in education policy? So I think I'll make education جو already NEP میں آ گیا ہے کہ we'll make sciences compulsory to at least till a certain age. I'll introduce the concept of major and minor. کہ children should have the liberty to study whatever they want and not straight jacket curriculum. کہ if you've picked up science you can only study science and no more history, geography, economics. The straight jacket approach is not the right approach.
A child might be interested in history, but might be also weak in history. But he has interest in history. You understand? Right. A child wants to study physics and is good in physics, but wants to also study history. So he should have the choice of taking physics as a major, where he will excel in physics. But at the same time, he wants to know history also, or he wants to know sociology also. So ये major minor का concept जो है, I think if it is inculcated in our schools, that is the best thing that we can do. Where a child knows that atom bomb बनाना ऐसे है science पढ़ के, but at the same time he also knows कि अगर बना के फोड़ दिया तो उसके psychological effects ये होंगे. और at the same time he's also studied history, जिसके जरिए वो जाना कि atom bomb जहाँ फोड़ा गया वहाँ पे ये हुए. At the same time he studied sociology and he knew कि जहाँ atom bomb फोड़ा गया उनकी societies के ये हालात हुए. At the same time he studied anthropology, जिसको पता हुआ कि atom bomb फोड़ने के बाद ह्यूमन कंडीशनिंग किस तरह से हुई और ह्यूमन किस तरह सोचने लगे एंड ह्यूमन किस तरह से रिएक्ट करने लगे. एंड ही कैन हैव अ बिट्स एंड पीसेस नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. एट द सेम टाइम ही कैन बी an excellent physician, somebody who's excellent with chemistry, somebody who's excellent with science, and somebody who's excellent with psychology but has basic knowledge in physics. तो हमने ये क्यों स्ट्रेट जैकेट करिकुलम किया? इसलिए किया क्योंकि हमें जॉब्स देने थे, क्योंकि हमें फैक्ट्रीज के लिए वर्कर्स चाहिए थे. तो ये आई थिंक वन मेजर थिंग दैट वी कैन डू इज वी कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर्स एंड माइनर्स and remove the concept of fail and pass from our school. Very recently we had a podcast where I had interacted with one of the person and he had the proven data statistics with him, and therein I was surprised to know that India stands on the education standard at 72 number. 72 number. I'm not surprised. तो जब हमने सारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स से लिया और उन्होंने हमको दिया कि क्लर्क्स बनाए जाएं, लेबर्स बनाए जाएं, we know that it's not a hidden बिल्कुल fact, it's open out for everyone. ये क्या सरप्राइज है कि आज यूरोप के पास टेलर्ड कोर्सेस हैं, जैसे आप कह रहे हो, दे हैव अ मेजर एंड दे हैव अ माइनर एंड वी डोंट चूज व्हाट दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू. अरे वो तब्दील हो चुके हैं और हम अभी भी वही लिए बैठे हुए हैं. So it should be awake from the society. आप क्लास 10 के बच्चे से बेसिक अरिथमेटिक पूछें, there are data that will shock you कि बच्चा बेसिक अरिथमेटिक नहीं जानता. बच्चे की गलती नहीं है, पूरी एजुकेशन सिस्टम की गलती है, ट्यूशन कल्चर की गलती है. स्कूल में बच्चा पढ़ता है, फिर ट्यूशन अलग से जबरदस्ती, और स्कूल में बच्चा कुछ नहीं पढ़ता है, वो अटेंडेंस लगाता है स्कूल में, फिर ट्यूशन पढ़ता है, वो स्कूल जाता है, वो जहाँ उसको अटेंशन दी जा रही है, जहाँ उसको अटेंडेंस दी जा रही है जी, और ट्यूशन में पढ़ाया जाता है उसे. ओके. वही स्कूल टीचर फिर ट्यूशन पढ़ाता है और कहता है कि अच्छे नंबर चाहिए तो मुझसे ट्यूशन लो, शाम वाला ट्यूशन. तो स्कूल एक ऐसा वक्त है जो बच्चों के वक्त को बर्बाद कर रहा है. कि बच्चा सुबह केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वही केमिस्ट्री बच्चे शाम में पढ़ रहा है ट्यूशन में. राइट. यानी सुबह अटेंडेंस लगा रहा है क्लास में और शाम में असल पढ़ाई कर रहा है. तो क्यों उसको वो एक लेक्चर 1 घंटे में समझ नहीं आया, जबकि शाम में वही चीज ट्यूशन में दी जा रही है. समझाया नहीं गया, और अगर समझाया गया भी है तो टीचर क्लास में खड़ी होकर या खड़ा होकर, जस्ट अ ड्यूटी टू बी डिलीवर्ड. पहले बेंच के 4 बच्चों को समझ में आ गया, डन माई टास्क. ट्रांसफर ऑफ नॉलेज टू द एंटायर बैच इज हैपनिंग. हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच्चा पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता है, आई एम लीस्ट कंसर्न्ड. टीचर्स को ये समझना होगा, जितने भी प्रॉफिट्स इस दुनिया में भेजे गए वो टीचर्स बनाकर भेजे गए. इट्स द मोस्ट नोबल प्रोफेशन. In all religions, every prophet has been sent as a teacher. As a teacher. Right. हमारी निस्बत, I call myself as a teacher, तो हमारी निस्बत सारे प्रॉफिट से एंड रसूलुल्लाह से इस बात से भी है कि रसूलुल्लाह टीचर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम भी टीचर हैं, और मैं भी टीचर हूँ, मैं कहता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. Because I teach life, that's my subject. I teach life to my kids. माशाल्लाह. So टीचर्स की एक बड़ी जिम्मेदारी है. माशाल्लाह. एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि देखिए कई सारे नौजवान हैं जो अलग अलग अंदाज में जो है वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और मेजॉरिटी ऐसी है जो इस तरफ नहीं भी सोचती है. व्हाट्स योर एडवाइस और व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो आज के दिन दुनिया कौन चला रहा है? वो लोग चला रहे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं. राइट. द गेम इज इन देयर हैंड. इंडीड. एंड व्हेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगेन टेकिंग यू बैक फ्रॉम हियर to 1400 years back, जी,
when the first revelation came, اور وہ دین کی کام میں لگ گئے, دعوت کے کام میں, he had to leave his business. Who took care of him that time? A business woman, his wife خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پروفٹ محمد کو بھی ٹیک کیئر ایک بزنس وومن نے کیا تھا تاکہ ان کا مشن چلتا رہے. بالکل. تو بزنس مین اینڈ بزنس وومن ہیو اے بگ ریسپانسبلٹی ان دا سوسائٹی. Unfortunately, businessmen or businesswomen who should have been the ریڑھ کی ہڈی, the backbone of the society, have forgotten their moral obligations. انہیں لگتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دیا ہم نے, ہمارا کام ہو گیا. But again, let's not curse them. اللہ جسے چنتا ہے اللہ اس سے کام لیتا ہے. بالکل. اب اگلی جنریشن کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ We can make them financially literate. Right. Give them financial literacy. Right. Tell them about entrepreneurship. Right. The best thing is to introduce young entrepreneurs to the kids. Sure. Get big entrepreneurs who are young, who are in their 30s, 40s. Call them to grassroots level and tell them to talk about entrepreneurship to the kids. Right. Because in the classroom, these teachers cannot. Our teachers cannot. Because they're not entrepreneurs themselves. Right. Right. So it's important, if you want our kids to become leaders, you have to call the leaders back to grassroots level. And these leaders are not going to take class. No, no, no. Just 1 hour, sit and narrate their journey. کہ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا, میں یہاں پہنچا تھا. This is the path I walked. You too can walk this path. Simple. There should be an inspiration. That's in it. This. جی. And this is what I call is mentorship program. صحیح بات. Where we say that ہمارے بچوں کو لیڈرز بنانا ہے, پر ہمارے بچوں نے لیڈر سے ملاقات کبھی نہیں کی. حضرت عمر لیڈر اس لیے بنے کیونکہ ان کے سامنے دنیا کا سب سے بہترین لیڈر تھا. بالکل بالکل. ابو بکر لیڈر اس لیے بنے کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ان کے سامنے تھا. صحیح بات. عثمان, علی اور سارے لیڈرز اس لیے بن پاتے ہیں, اکثر لیڈرز, کیونکہ ان کے سامنے ایک لیڈر ہوتا ہے ایز این انسپریشن, ایز این ایگزامپل. So we must set some So it is important کہ ہمارے کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ صرف گدی پہ بیٹھ کر لیڈرشپ کی باتیں نہ کریں, بلکہ ایک مینٹرشپ پروگرام کے تحت کم بیک ٹو گراس روٹ لیول, گراس روٹ لیول, اینڈ ڈو نتھنگ, جسٹ ہیو اے ٹاک اینڈ ٹیل دیم کہ ہم نے یہاں شروع کیا تھا, پھر ہم چلتے چلتے ایسے گرے تھے, پھر زخمی ہو گئے تھے, پھر اٹھے تھے, پھر چلے تھے, پھر گرے تھے, پھر اٹھے تھے, پھر پہنچتے پہنچتے آج یہاں پہنچے جہاں بیٹھے ہیں. اگر تمہیں چلنا ہو تو دس از دا پاتھ, دیٹس اٹ. The work is done. The work is done. And then the schools can introduce entrepreneurship programs and then teach the kids کہ کیسے کرتے ہیں. And the path that I think for the students, if I can narrate the path, what is the path towards entrepreneurship? I think technology and getting into the premium Ivy League colleges of India, which are IITs, IISCs, IIS, IIMSC. These are premium science and technology and mathematical institutions of India. Get there. Become an expert of science and technology. Then get into IIM or ISB, Indian School of Business. Learn business. Learn business. Learn the know and how of business and entrepreneurship. Then go out and ask for money with an idea that you have, with your innovation. You have your innovation, you have your idea, you have a business idea. Who will not come and invest in you? کوئی غریب بچہ کہتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, 1000 کروڑ لوگ آپ کو لیں گے, پر آپ IIT جاؤ تو صحیح, آپ IMSC جاؤ تو صحیح, آپ ISC جاؤ تو صحیح, آپ انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹیکل سائنسز جاؤ تو صحیح, پھر وہاں سے جا کر ISB جاؤ, انڈین اسکول آف بزنس, وہاں بزنس کرنا سیکھو, انڈیا کا موسٹ پریمیم انسٹیٹیوشن. پھر اس کے بعد ایک پروجیکٹ رپورٹ تیار کرو that this is my invention, this is my innovation, this is my business idea. The two club together can fetch you 5,000 crore. You give me 1,000, I'll give you back 5,000. Who will not come? Let Adani will walk to you and come. Ambani will walk to you and come. But prepare yourself like that. Prepare yourself like that. کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہترین ذہن رکھتے ہیں, اسمارٹ, ویری اسمارٹ کڈس, بٹ لیزینس بول لیجیے, کچھ بھی ہے. There are things that they are not done well till now, or maybe they are deviated. ایسا میسیج بہت سارے ڈراپ آؤٹس ہیں ہمارے پاس. میرے ایشو بہت ہاربل ہے اسٹیٹسٹیکلی اف وی ٹاک. واٹس یور میسیج ٹو دیم؟ تو ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو بہت اسمارٹ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں, وہ پہنچ سکتے یہاں ہیں اور یہاں پہنچ کر وہ خوش ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ان کی انتہا یہاں تھی شاید. They think that the smartness has brought them here and this is the end of it. But they could have reached here. Why are they not reaching there?
I'll try to explain you this in numbers. مان لیجیے کہ ایک اسمارٹ بچہ ہے, اس کے لیے میسج ہے, اس کے پاس 100 انرجیز ہیں, 100 انرجیز, اس سے زیادہ نہیں. ایک انسان کے پاس لمیٹڈ انرجیز ہیں, لمیٹڈ انرجی ہے, اتنی انرجی آپ کے پاس ہے. سو یو ہیو ٹو نو کہ آپ کے پاس 100 انرجی ہے, آپ اپنے 100 انرجی کو چینلائز کیسے کر رہے ہیں. صبح سے رات تک آپ نے اپنے انرجی کو کہاں کہاں چینلائز کیا, اینڈ واٹ بینیفٹ ڈڈ آل دا ٹاسک دیٹ یو ڈڈ ادر دین دا ٹاسک دیٹ یو شوڈ ہیو ڈن ہیز بینیفٹڈ یو. اپنے اسمارٹنیس میں ہارڈ ورک تھوڑا ایڈ کر لیں, تھوڑا ڈسپلن ایڈ کر لیں. آپ نے اپنے انرجی کو چینلائز کر دیا گھومنے میں, تھوڑا بات چیت کرنے میں, تھوڑا کچھ ایک مستی کرنے میں, تھوڑا کچھ دوستوں کے ساتھ, اور کہا میں تو اسمارٹ ہوں, تھوڑا پڑھوں گا میرا کام ہو جائے گا. نہیں, آپ کے پاس اتنی انرجی تھی, آپ نے اتنی انرجی میں سے آدھا انرجی ویسٹ کر دیا, بچی اتنی انرجی. امیجن ہی جو آپ نے انرجی ویسٹ کیا بیکار کے کاموں میں, یہ انرجی بھی اگر آپ اپنے اسمارٹنیس کے ساتھ جوڑ دیتے تو پھر آپ وہ بن جاتے جو آپ کو بننا تھا, جو آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ کیا بننا تھا آپ کو. تو نوجوانوں کے لیے میسج ہے, چینلائز یور انرجی. آپ کے پاس 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے ہی ٹائم ہے, ٹائم اینڈ انرجی. چینلائز دیم, چینلائز دیم کہ میں ایوری سیکنڈ, از اٹ بینیفٹنگ می, از اٹ ٹورڈز اے گڈ اینڈ, یا از اٹ اے ویسٹ, کمپلیٹ ویسٹ. اکثر نوجوان کمپلیٹ ویسٹ, اسٹریٹ فیشن, دس دیٹ, مال, موویز, پتہ نہیں کیا کیا نہیں. تو چینلائز یور انرجی, تھنک آف اٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ میں نے آج اپنی انرجی 2 گھنٹے اس میں لگائی, 3 گھنٹے اس میں لگائی, اور 1.5 گھنٹے پڑھائی میں لگائی. آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ تھوڑا سا انجوائمنٹ بھی ہو جائے, تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے, دوستوں میں تھوڑا سا وقت گزارا جائے, ہم بھی تھوڑا سا کہیں گھوم لیں پھر لیں. یہ کیوں کہ دنیا بدل لی ہے, کس چیز میں زیادہ یہ محسوس ہوتا, تھرل کس چیز میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا چیلنج لے لیا. آپ نے اسکول کتنے کروڑ کا بنایا ہوا ہے؟ لگ بھگ 22-23 کروڑ. 22-23 کروڑ کا ایٹ دا ایج آف 25. یہ بڑا تھرل ہے یا دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا زیادہ بڑا یہ تھرل؟ تو بہت بڑا تھرل ہے. نہیں, میں خاص طور پہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہر اس نوجوان کے لیے جس کو لگتا ہے کہ یار کیوں دنیا بدل لی ہے, اور کیوں جو ہے نا آپ کو سوسائٹی میں کچھ نیا کام کرنا ہے, کیوں چینج لانا ہے, میں بتا رہا ہوں تو یو آر چوزنگ اے لیس اسمالر تھرل. So I say بالکل لیس smaller thrill. If thrills is something which inspires people, اور جس سے ایڈرینلن رش آتا ہے, تو چلیے بات کرتے ہیں کون سا بڑا ہے. ایک سال پہلے میں کھڑا ہوں خالی زمین کے سامنے, 1 سال کے بعد ایک ورلڈ کلاس اسکول سامنے کھڑا ہے. That's the adrenaline rush that you That's the rush that you want. That's the kick that you want. صحیح ہے, Right? and that's the legacy that you will leave behind, inshallah. Amazing. So I explain this. This is life. A total life. A circle. Now imagine this. I'm drawing the circle. One big circle. This is your total life. Akhirah and this life. Afterlife and this life. اب اس پورے لائف میں which is afterlife and this life میں this life draw کیجیے. Can I draw it? Now imagine this is the entire life, your total life. Maybe just a dot you Just get. a dot, exactly. MashaAllah. You deserve a handshake. Jazakallah. Or less than a dot. جی. For that less than a dot, تو بچی پوری اسپیس کو آپ خراب کر دے رہے ہیں. Imagine on a white paper, draw a big circle. That big circle is your akhirah, and in that big circle, just one dot is this dunya. Amazing. And that for one dot, or not even a dot, Dot. Like the in thousands fact, dot on that dot. to define akhirah in a circle is not right. Right. It should be a straight line which is never ending. Right. And on that straight line, open the circle and make it 360 degree کو 180 degree کر دیجیے. And make a dot. بار بھی دنیا نہیں ہے تو پھر وقت کتنا ہوگا. That is why یہ دنیا enjoy نہیں کرنا ہے. So whoever wants a big thrill kick in his life, جی please. And کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ. There is no comfort except for the comfort of hereafter. کیا بات ہے. اور کب فرمایا یہ بات؟ جنگ کے موقع پہ, خندق ٹرنچ کو ڈگ کر رہے صحابہ, پیٹ میں پتھر باندھا ہے, تھک گیا صحابہ, تھک گئے, کہہ رہے یا رسول اللہ تھک گئے ہم, اور نہیں کیا جاتا. کیا لیڈر ہے وہ, کھڑے ہوتے ہیں کہتے لا عیش الا عیش الآخرہ. There is no comfort
except for the comfort of hereafter. نہیں ہے کوئی آرام سوائے آخرت کے آرام کے. اور کسی بڑے اللہ والے نے ہندوستان کے کوئی ان کا نام میں بار بار بھول جاتا ہوں، انہوں نے کہا زمین پہ کام اور قبر میں آرام. زمین پہ کام اور قبر میں آرام. ایک وہ بھی قصہ ہے نا جہاں حضرت عمر آئے، دیکھا کہ رسول اللہ اس کی کھجور کی چھالوں پہ سوئے ہیں، پیٹھ پہ سارے نشان اٹھے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ روتے ہوئے اللہ کے رسول آپ تو سب سے بہتر ہیں، تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ قیصر اور کسریٰ کے لوگ تختوں پہ ہیں، ململ کے تکیوں پر ہے، ایسے ہیں، پھر آپ یہ. رسول اللہ نے کہا کہ ان کو جو دیا گیا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے، تمہارے ہمارے لیے جو چیزیں وہ بہتر ہیں. تو ریئل چیز اور ریئل کک یہ ہے. اکثر ہمارے نوجوان ان چیزوں کو اپنے آپ کو کمفرٹ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں یار اس چیز میں کک نہیں ہے. کک تو یہ ہے کہ ایڈونچر پہ نکلا جائے، ٹائم پاس کیا جائے، روز چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھا جائے. تو ڈفرینٹ ایسے اسٹیٹمنٹس ہیں، وی آر فولنگ آور سیلفز. بالکل. تو اگر ہر نوجوان نہیں کم سے کم ہر شہر میں چند نوجوان ایسے ٹاسک رکھ لیں اپنے لیے، اور ان کو رکھنے کے لیے تو کیا لگتا ہے کہ اگر کچھ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے. جی میرا ایک انٹرسٹنگ سوال یہ بھی ہے آپ سے، معذرت چاہ رہا ہوں. اینڈ مائی کویشچن ٹو یو از آلسو، کیا لگتا ہے کہ ہندوستان سے 10 اور ولی رحمانی کہیں کھڑے ہو کر آواز اٹھائیں؟ نہیں، میں اکثر اس لوگوں سوال جب میں مدد چاہتا ہوں جی اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ مدد کریں گے؟ اگر نیت میں اخلاص ہے، محنت کرنے کا جذبہ ہے، ڈسپلن، قربانی دیا ہے جی بہت، تو مدد کیوں نہیں آئے گی؟ اچھا، مدد آئے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ. مدد آئے گی، آ کے رہے گی. انشاءاللہ. کیونکہ پیپل ہیو جسٹ سین 10 دن میں 10 کروڑ. پیپل تھنک اٹ واز اے کیک ورک فار می. نو، اٹ واز اے پیس آف کیک فار می. نو. لوگوں نے، میں اکثر اس طرح کہتا ہوں، یہ جو پھول ہیں مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں. یہ جو پھول ہیں یعنی 10 کروڑ، یہ جو پھول ہیں مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں. تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. بے شک بے شک. تو جو کانٹوں بھرا بستر ہے نا، یہ اللہ نے دیکھا ہے، اور اللہ نے ہی موقع دیا کہ اس پہ لیٹ سکوں. بالکل بالکل. اللہ نہیں، وہ فیڈ بھی اللہ نے دی ہے. وہ فیڈ بھی اللہ نہیں، سب کچھ اللہ کا. استغفر اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. All credit goes back to Allah subhanahu wa ta'ala. وما None of it. توفیقی الا باللہ. Nobody deserves. Indeed. Nobody deserves. Nobody is praiseworthy except Allah subhanahu wa ta'ala. الحمدللہ. And His Rasulullah. And His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں تو ایک سوال میں آپ سے ہی پوچھ لوں گا. میں نے اپنے ایک دوست وسیم شیخ سے پوچھی تھی یہ بات، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں. ہی از اے جرنلسٹ. رسول اللہ کے بارے بھی دیکھیے کہ جس کسی کو بھی جو نفرت یا زہر پھیلانے کا جو کام کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، اور تھوڑا شیطان کے چمچے چیرے چپاٹے بن کے کام کر رہے ہیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ پروفٹ آف اسلام کو گالی دیجئے، برا بھلا بولیے، اسلام کو ملائن کر دیجئے. یو بیکم اے اسٹار ان یور پوائزنس کمیونٹی. وہ جتنے سارے شیطانوں کا ٹولہ ہے وہ اس کو ہیرو بنا دے گا، پھول پہنائیں گے، لیڈرشپ دیں گے اور بڑی پوزیشن دیں گے. تو کیا ہمارے حصے صرف ایجیٹیشن، پروٹیسٹ اور اپنا غصہ روڈ پہ دکھانا یہی ایک راستہ ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ایک بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، اور پر میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اترنا چاہیے، پر سمجھنا یہ بھی ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک طریقے سے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پروٹیسٹ ہو سکیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کا نام ہو جائے، وہ اس لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں تاکہ وہ ہیرو بن جائیں. وہ ایک اسٹریٹجی اور پلان کے تحت کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے ایسا ری ایکشن آئے گا. بالکل. تو ہمیں بھی اسٹریٹجی اور پلان کے تحت ری ایکشن دینا ہے، رسپونڈ کرنا ہے. انسٹیڈ آف ریئیکٹنگ وی نیڈ ٹو رسپونڈ حکمت کے ساتھ. اور ہمیں اس میں ایک ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو بتانا چاہتا ہوں میں، کہ اگر آپ کوئی آپ کی ماں کو گالی دے دے جی، تو آپ کو غصہ زیادہ آئے گا یا تکلیف زیادہ ہوگا؟ تکلیف زیادہ ہوگا اور پھر غصہ آئے گا. اگر آپ اس کو ڈیپلی سوچیں گے تو پہلے تکلیف ہوگی، پھر غصہ آئے گا. غصہ اور تکلیف دونوں ہوگا، پر تکلیف زیادہ ہوگی. یعنی غصہ جو ہے دیٹس اے بائی پروڈکٹ آف پین، کہ میری ماں کو گالی دے دیا. بٹ وین اٹ کمس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، all that I see is anger. Where is the pain? So I think people should
reflect on themselves and see where is the pain. उसको कैरी करना चाहिए. If there was pain, तो फजर की नमाज में दिखते. If there was pain, तो आपको याद होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद किए गए थे. आपको याद होता कि कितने पत्थर बरसाए गए थे. आपको याद होता कि वो रातों को जगकर आपके लिए रोया करते थे. आपको याद होता कि उन्होंने कितनी जुल्म सहे आपके लिए. ये सारी बातें आपको याद होती और उस दर्द में आप वो सारी चीज़ें करते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे उम्मीद लगाई थी कि हम ये करेंगे उनकी उम्मत होने के बनिस्बत. अगर वो दर्द होता, मगर दर्द नहीं है, देयर इज़ नो पेन, या है भी तो बहुत कम है. सर्टेन मौक़ों पे दिखता है, सिर्फ गुस्सा है. गुस्सा का क्या करना, दर्द चाहिए. किसी ने मेरी माँ को गाली दे दिया तो पहले तकलीफ़ होगी, फिर गुस्सा आएगा और फिर रिस्पॉन्ड करूँगा, हाउ डेयर यू. अभी बताता हूँ, है कि नहीं. वो तकलीफ़ कहाँ है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ से 1000 गुना ज़्यादा मोहब्बत में रसूलुल्लाह से करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. तो जब उनकी शान में गुस्ताखी हो तो सिर्फ गुस्सा, सिर्फ रिएक्शन. तकलीफ़ कहाँ है आपकी. और तकलीफ़ है तो तकलीफ़ 300 नज़र नहीं आ रही, अमल में नज़र नहीं आ रही. अमल में नज़र आनी चाहिए, अमल में नज़र आनी चाहिए. अल्लाह तौफीक दे हम सबको आमीन. हमारे रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने की और अपने अमल में तब्दीली लाने की. इंशाअल्लाह. आपके लाइफ में सबसे बड़ा जो है ना आपका क्या लगता है कि सबसे बड़ा स्ट्रगल या डिफ़िकल्ट टास्क कौन सा महसूस होता है अब के दिनों में? अल्लाह ने शोहरत बहुत दे दी है. इतनी शोहरत शायद मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ. और शोहरत जो है वो फितने के साथ आता है. तो शोहरत के साथ कई सारे फितने जुड़े हैं, कई सारे. तो शोहरत जो है वो सर पे ना चढ़ जाए, ये एक बड़ा काम है जिसमें एक बड़ा चंक ऑफ माई एनर्जी इज़ गेटिंग वेस्टेड. सिर्फ इस बात की मेहनत पे कि शोहरत जो है वो सर पे ना चढ़ जाए. मैं अपने आप को कोई बड़ा ना समझ लूँ. मैं ये ना समझ लूँ कि स्कूल मैंने बनाया है. मैं ये ना समझ लूँ कि मेरे पास इल्म है. मैं ये ना समझ लूँ कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ. मैं ये ना समझ लूँ कि लोग मुझे चाहते हैं, कि लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, तो मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ. इन सब के बावजूद याद दिलाना कि मैं मिट्टी का बना हूँ, मुझे कब्र में वापस लौटना है, मैं गुनहगार हूँ. इन बातों को याद दिलाना इज़ अ बिग टास्क जब अल्लाह शोहरत देता है. आई थिंक दैट्स अ बिग स्ट्रगल. एंड इसके साथ कई और फितने जो शोहरत के साथ आते हैं, जिन्हें एक मोमिन को जो अल्लाह की मदद से इस बात का एहसास है कि वो फितने हैं मेरे आसपास, और अल्लाह की मदद से उन फितनों से लड़ रहा हूँ, और अल्लाह की मदद से ही उन फितनों से लड़ के उनको हरा पाऊंगा इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. आपकी बात से मुझे हज़रत उमर की बात याद आ रही कि वो कैसर और किसरा जीते और कोई एक सहाबी, गालिबन मैं नाम भूल रहा हूँ, एंड ही वाज क्राइंग. लोगों ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, तो कहा कि हमने क्या ही हमने किया है हमारे पीछे. तो माशाअल्लाह अल्लाह ये आजिज़ी बरकरार रखे. अल्लाह आफ़ियतिक, अल्लाह आपको हिदायत पर भी रखे और आफ़ियत से रखे. ये बहुत जो है ना एक अच्छी फ़िक्र है, ये हम सब में अल्लाह ताला लाए. मैं भी इस हिस्से में वही दुआ करूँगा, मेरे हक़ में भी यही दुआ करिए. वली भाई, आपने सोशल एक्टिविज़म कब से स्टार्ट किया? कितने साल हो गए आपको स्टार्ट करके? When you first started making videos and talking about the political views. 2017 अच्छा. 2017 मार्च गालिबन. वहाँ से जी ऑलमोस्ट एक और नाम साथ में आपके चल रहा था पूरे इंडिया में, ध्रुव राठी. जी आई थिंक गालिबन साथ में स्टार्ट किया था. जी यूट्यूबिंग सही. So I think he started a few months before. How is your acquaintance started and how is it going now? Alhamdulillah. जी. Yeah, I think we know each other and there's nothing that I can say how is it going now. जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं मैसेज कर लेता हूँ, वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं. और it's been a long time since we spoke to each other, but he follows me and I follow him. We follow each other's work. The paths are different now. एक वक्त पे ज़्यादा बातें इसलिए हुआ करती थी क्योंकि the paths were same. And he's the biggest YouTuber I think in the subcontinent and one of the biggest in the world right now. And he's doing a great job, mashallah. And he's very disciplined, he's very consistent, very disciplined, very polished, very calculated. I met him, very handsome, looks very good, mashallah. Tall guy, looks handsome, looks good, polished, humble.
very humble, Three qualities of Dhruv Rathi that comes quickly to your brain. کوئی ایسے 3 چیزیں بتائیے جو آپ کو بہت yes, I see, I just mentioned, he's very calculated. He knows what to do, when to do what. I think I just met him once physically and spoken to him quite a number of times on phone calls, and it's been a quite long time since I've been in touch with him, and on purpose I don't message him because the paths are different, and he has a secular outlook and he has a certain thing, and unfortunately کیونکہ میں مسلمانوں کے لیے زیادہ بات کرتا ہوں تو وہ سیکولر آؤٹ لک میرا کھو گیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے لیے بات کرتا ہوں, مسلمانوں کی رائٹس کے لیے بات کرتا ہوں, تو میں سیکولر نہیں ہوں. تو بٹ انفارچونیٹلی دا پاتھس آر ڈفرنٹ, اینڈ ہم وی ناٹ بین ان ٹچ سنس اے لانگ ٹائم, وی ناٹ اسپوکن سنس اے لانگ ٹائم, اینڈ but he follows me, alhamdulillah, and I follow him. I'm sure he follows my works and I follow his work also, and I am sure that we have mutual respect for each other, and to some level we shared bond also. In fact, I remember جب میں ان سے پہلی بار ملا تھا دلی میں at a hotel, so one thing I asked him is that you have emotions in you or not. So when he speaks, ایسا دکھتا ہے کہ as if this man has no emotion, as if, and it's just facts and facts. اگر وہ کوئی درد والی بات بھی بتا رہے ہیں تو So it's like he's just delivering statements. as if he has a poker face. تو I asked him emotion ہے کہ نہیں, تو he replied میں بھی انسان ہوں بھائی, emotion ہے, but as a journalist, as a citizen journalist, as somebody who has to be neutral, has to give a statement factual, it's better کہ ہم صرف سچ بتا دیں اور اپنی ایموشنز کو ایڈ نہ کریں. And I think he started looking, his emotional aspect has come out more after he got married and now that he has a child also. So I've been following him, mashallah, and I appreciate him. I like him also, mashallah. Thank you. He's a good man. If I ask you what are the golden rules of success you have felt and lived with, share it with others. دوسروں تک بھی یہ کامیابی کے نسخے جو ہے وہ پہنچے. But before we define or I tell you the golden rules of success, I think we need to understand what is success. Let's define success. جی. So success the ultimate success is the success of hereafter. جی. کہ آپ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ آپ سے کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں. That is success. That is success. اور جو قرآن میں آیا کہ ultimate success is کہ آپ کو جنت مل جائے. جنت اسے ملے گی جس سے اللہ راضی ہے. بے شک. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ راضی ہے تو آپ سکسیزفل ہیں. دنیاوی سکسیس یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی کا دل نہ دکھائیں, آپ کی ذات سے کسی کا دل نہ دکھے, آپ کسی کا حق نہ مارے. جو اللہ کے حقوق ہے وہ جو آپ پورا کریں گے اس کا بدل جو ہے آپ کو آخرت میں ملے گا. پر جو دنیا میں انسانوں کے حقوق آپ پر ہیں, دا ریئل سکسیس لائز کہ آپ اپنے کو ہیومنس کے رائٹس کو فلفل کر دیں. حقوق العباد. جی. کہ آپ انسانوں کی جو رائٹس ہیں, ایوری ہیومن ہیز اے رائٹ اوور دی ادر ہیومن. یور وائف ہیز رائٹ اوور یو, یور فادر, یور فرینڈس, یور نیبر, اینی رینڈم مین واکنگ آن دا اسٹریٹ ہیز رائٹ اوور یو. ایوری ہیومن ہیز رائٹ اوور دی ادر ہیومن. اگر آپ ان انسانوں کے حقوق کو, رائٹس کو فلفل کر رہے ہیں, آپ کامیاب انسان ہیں. اگر آپ نے والد کی رائٹس کو فلفل کر دیا, کامیاب. والدہ کے رائٹس کو فلفل کر دیا, کامیاب. اپنی بیوی کے حقوق کو پورے کر دیے, کامیاب. اپنے بچوں کے, اپنے بھائی کے, اپنی بہن کے, اپنے پڑوسی کے. ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آئی ایم شوٹنگ اے پوڈ کاسٹ. یو ہیو دا رائٹ اوور می دیٹ آئی شوڈ بی سنسیئر in this podcast. جی. And I have right over you that you should ask me sincere questions. So am I fulfilling your right? Are you fulfilling my right? اگر ہم in every aspect, اگر آپ نے حقوق العباد and حقوق اللہ, آپ نے دو حقوق فلفل کر دیے تو آپ کامیاب ہیں. Sure. How would you like to be remembered? Oh, I don't know if this is right thing to say or not, whether I should be remembered or not. دیکھ, ہر آدمی کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں جب نہ رہوں تو پھر یہ رہے. جی. ایکچولی ریممبرڈ ہونے کی اس طرح کوئی خواہش تو نہیں ہے, بٹ اگین خواہش تو بس یہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اللہ کی نظر میں قبول ہو جائے. میں کام ڈھیر سارے کر لوں, ایک بھی قبول نہ ہو تو اچھا نہیں ہے. پر اگین اگر لوگ مجھے یاد کرے بھی, اگر مجھے لوگ یاد کرے بھی
تو کم سے کم ایک ایماندار انسان کی جیسے یاد کرے، ایک سچا انسان کی طرح یاد کرے، ذکر خیر ہو میرا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری موت ہے نا، کم سے کم اسے اگر یاد رکھا جائے تو کم سے کم میری موت کو یاد رکھا جائے. اور میری خواہش ہے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ میں کام کرتے کرتے مرنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے کہ جب بھی موت آئے، اللہ میری روح نکالوائے تو وہ ایسی سچویشن میں آئے کہ میں کام کر رہا تھا، بچوں کو پڑھا رہا تھا، کہیں فیس دے رہا تھا، خاتمہ بالخیر نصیب کرے، کسی اسکول کی کنسٹرکشن کو اوورسی کر رہا تھا. جی ایسا نہیں کہ میں ہاسپٹل میں مرنا چاہتا ہوں یا بیڈ پہ مرنا چاہتا ہوں، نہیں، کام کرتے کرتے بس روح نکل جائے سکون کے ساتھ. اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب کرے، بالکل، ہم کو، آپ کو، ہم تمام کو. آمین آمین. تو بڑی دلچسپ باتیں رہی آپ کے ساتھ. الحمدللہ. وقت ناکافی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوال ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت لمبی جرنی طے کی ہے، بڑے زحمتوں سے، بڑی مشکلوں سے آج یہاں تک پہنچے ہیں آپ. I think by far this is the longest podcast I have done. ماشاءاللہ. تو کئی ساری چیزیں آپ کو کاٹنی پڑیں گی، ورنہ 2-3 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے. اس کو ہم پارٹس میں کر لیں گے. میں یقین کے ساتھ یہ بات ضرور کہوں گا کہ لوگ سنیں آپ کو. دیکھیے کنٹینٹ تو بہت اویلیبل ہے. میرا بھی مقصد یہ تھا کہ میں نے جب یہ چیزیں شروع کی، the intention that I had was to present something which is usable in the sense of like کسی کی اپنی پرسنالٹی چینج کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جائے. سب کچھ تو اویلیبل ہے، الحمدللہ. کیا کچھ اویلیبل نہیں؟ بالکل بالکل. تو ہم کیوں نہ خیر والی کوئی چیز پیش کریں. وہ صحیح. تو ہم ان لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ پہ جو ایک نظریہ الگ رکھتے ہیں، جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا لا چکے ہیں یا لا رہے ہیں. I hope I've been able to do justice with the podcast. الحمدللہ. سو فار ایک چیز میں یقین کے ساتھ ضرور کہوں گا، the first beneficiary of this activity is me. Alhamdulillah, I am being beneficial with having If I've been in the position of being a benefactor, but I've learned a lot through this podcast. مجھے اپنی چیزیں یاد آ گئی ماشاءاللہ. It was a pleasure talking to you. Alhamdulillah. Hearts are connected by the end of the podcast. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ جزائے خیر دے. ایک چیز میں اینڈ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری پھر سے ملاقات ہوگی ولی رحمانی صاحب سے، اور جیسا کہ بردر نے اپنے پوڈ کاسٹ میں جتنی چیزیں بتائی، 2 چیزوں کو میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں. یہی چیز میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے ساتھ ضرور رکھیں. پہلی چیز یہ کہ دیکھیے جہاں جہاں انہوں نے عاجزی کا ذکر کیا، ہمارا جو بھی لیول پہ سکسیس ہے، علمی اعتبار سے ہو، فائنینشیل اعتبار سے ہو، یا کسی ہم ایگزام میں پاس ہو رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، سب سے بڑا ٹاسک وہی ہے کہ آدمی ہمبل رہے، عاجزی اس کی مینٹین رہے. دوسری چیز سکسیس کا فارمولا ویسے تو آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتایا. مختصر میرے بھی یہ سمجھ میں آئی بات کہ بندہ کوشش کرتا رہے. اور میں نے پڑھا تھا یہ قرآن کی بھی آیت تھی کہ رب کائنات فرمائیں گے کہ ہم نے تمہاری کوشش کو قبول کیا. بالکل. ہم سکسیس نہیں بنا سکتے اس چیز کو، کوشش میں مرنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے. تو وہ لوگ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آئیڈیل ہیں، ابھی نہیں کر رہے ہیں، please start working on it. Start working on your dreams. You have something in yourself. You believe, do it. If you don't believe, then who'll come and believe in your dream? Every girl, every boy, جو بھی ہے، لڑکا لڑکی، آپ جو بھی اسٹیج آف لائف میں ہو، 25, 18, 35, 40, 45, no matter what life you are standing right now at، جو بھی ایج ہے آپ کی، کچھ ہوگا نا جو آپ کرنا چاہتے ہو، جو بدلنا چاہتے ہو اپنے اطراف میں، اس کی کوشش شروع کریے. اخلاص کے ساتھ دعا کریے، اخلاص کے ساتھ کوشش کریے. یقین مانیے نتیجوں کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، ایسے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن فار واچنگ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. جے ہند.